ہم سب مل کر کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ ابھی ہم اپنا ختم نبوت لائیو مناظرہ پروگرام شروع کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ جس بھی فورم پر اس کو دیکھ رہے ہیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ حق کی آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو موضوع ہمارا ہوتا ہے ختم نبوت۔ اس کی وجہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ غیر احمدی نام کے مسلمان ختم نبوت کا نام لے کر معصوم اور ان پڑھ عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ احمدی مسلمان ان کی جو گھر میں بنائی ہوئی ختم نبوت ہے اس کے منکر ہیں، اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں جی احمدی مسلمان جو ہیں وہ اس ختم نبوت کو نہیں مانتے جو قرآن سے ثابت ہے، اور ہم ان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ قرآن سے ثابت ہے تو آئیں اس لائیو پروگرام کے اندر آ کر اس کو قرآن سے جو ہے وہ ثابت کر دیں کہ وہ آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہے، تو ہم آپ کے ختم نبوت کے اس عقیدے پر غور کر لیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بڑے سے بڑا کوئی بھی مولوی آج تک یہاں تشریف لے کر نہیں آیا، اور جو بھی آتا ہے وہ بیچارہ یا تو سٹوڈنٹ بن جاتا ہے یا وہ پھر ماؤں بہنوں تک پہنچ کر بد زبانی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا حضرت مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام کی ذات پر ہی بات کرنا چاہتا ہے، اور اپنے اس ختم نبوت کے عقیدے کو جو ہے وہ بیان نہیں کرنا چاہتا کہ جس کا یہ ہمیں منکر سمجھتے ہیں، اور جس کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو اس کے چونکہ ان میں سے تو کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ یہ کام کرے، تو پھر ہمیں ہی یہ کام بھی کرنا پڑتا ہے کہ ہم پھر ان کی جو ختم نبوت ہے اس کے بارے میں جو ان کے بڑے دلائل لکھ کے گئے ہیں ان پر ہم غور کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کیا وہ دلیل جو ان کے بڑے دے گئے ہیں واقعی اس لائق ہے کہ اس کو دیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس کو مانا جائے۔ ہم خود ہی وہ دلیل پیش کر کے تو اس دلیل کو جو ہے وہ پھر پرکھتے ہیں کہ کیا وہ ماننے کے قابل ہے، کیا اس کی اتنی حیثیت ہے کہ اس کو مانا جائے۔ تو اس پر کچھ روشنی ہم اپنے پچھلے پروگراموں میں ڈالتے رہے ہیں، اور کچھ روشنی جو ہے وہ ہم آج ڈالیں گے۔ اور اگر کوئی بعض دوست یہ بھی کہتے ہیں جی پروگرام کا لنک تو آپ آخر پر دیتے ہیں تو ہم کیسے مناظرہ کریں، تو میرا نمبر آپ کے پاس ہے، سوشل میڈیا کے سارے چینل میرے آپ کے پاس ہیں، آپ کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کر لیں، اور رابطہ کر کے آپ مجھے بتائیں جی میں ختم نبوت کے موضوع پر لائیو آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کو سب سے پہلے لنک فراہم کر دیا جائے گا۔ اگر ہمارا کوئی غیر احمدی دوست وہ کسی بھی فرقے سے ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، وہ کسی بھی فرقے سے ہوگا، اس کو سب سے پہلے لنک، اور صرف اسی کو یہ لنک فراہم کیا جائے گا تاکہ وہ آ کر اکیلا تسلی سے اپنی بات جو ہے وہ ہم تک پہنچا سکے، اور وہ ہم سے بات کرے اور اپنی جو ہے وہ گفتگو۔ لیکن یہ ہے کہ جب بھی مناظرہ ہوتا ہے، مناظرہ جو ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دو بندے جن میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا ہے وہ آپس میں گفتگو کریں، اور گفتگو اصولوں کے تحت ہو تاکہ دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دے سکیں، اور یہ دوستانہ ماحول میں ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا مقصد اصلاح ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کی ریسپیکٹ اس کے اندر ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے کو اچھے انداز میں تبلیغ کر کے تحقیق کے ذریعے جو ہے وہ اپنا موقف جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم منوانا بھی نہیں چاہتے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ ضرور دوسرا جو ہے وہ ہمارا موقف مان بھی لے۔ تو ہمارا تو مقصد ہے کہ ہم اس اگلے کے سامنے اپنا موقف پیش کریں گے، اگر وہ ماننا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ نہیں ماننا چاہتا کسی وجہ سے تو اس پر کوئی زبردستی نہیں ہے، کیونکہ ہم پر فرض یہی ہے کہ ہم جو پیغام درست سمجھتے ہیں، جو نظریہ درست سمجھتے ہیں اس کا پرچار کریں، اس کو پھیلائیں اور دوسروں تک وہ نظریہ پہنچائیں۔ اگر وہ نظریہ درست ہے تو ان کو اپنی عقل سوچ سمجھ کے مطابق اس کو مان لینا چاہیے، اگر وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے وہ اس کو غلط سمجھے اور وہ اس کو نہ مانیں۔ یہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، اور حساب جو ہے وہ پھر یوم حساب کو ہوگا، وہ اللہ جانے اور وہ انسان جانے، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اور ہمارا صرف مقصد ہے کہ جو یہ دھوکہ دیتے ہیں عوام کو، تو وہ دھوکہ جو ہے وہ نہ دیں، اور بات جو ہے وہ عوام تک پہنچے، کیونکہ العوام و کل انامی، کہ عوام جو ہے ان کو ان کے لیے دھوکہ دینا آسان ہے، اور ہمارا مقصد ہے عوام کو ایجوکیٹ کرنا
یعنی عوام کو جو ہے وہ علم دینا، عوام تک معلومات پہنچانا، جو کہ یہ مولوی حضرات پچھلی کئی دہائیوں سے، کئی صدیوں سے عوام تک معلومات پہنچنے نہیں دیتے اور عوام کو یہ گمراہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو امید ہے کہ دوست اس کو دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہوں گے، یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں اور اس آواز کو زیادہ سے زیادہ دور دور تک پہنچائیں۔ اور اب ہم آغاز کرتے ہیں اس پروگرام کا، اور ہم آپ کے سامنے وہ معلومات پیش کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے امید ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ اور جو لوگ توہین، گستاخی اور بد زبانی کرتے ہیں ہمارے غیر احمدی مسلمان کہلانے والے، ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان میں اور اس بندے میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بد زبانی کرتا ہے کوئی فرق نہیں۔ اگر وہ غلطی سے جو مسلمان کہلانے والے لوگوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، اگر وہ کسی عیسائی کے گھر ہوتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے ہوتے۔ تو اس بات کو بھی سمجھیں کہ گستاخی اور بد زبانی کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرے کے بزرگوں کو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو احمدی مسلمان کہلانے والے بے وجہ مولویوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ان کو بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ نفرت کو پھیلاتی ہے، نفرت سے نفرت پیدا ہوتی ہے، نفرت سے محبت پیدا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، تو احمدی مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ بے وجہ جو ہے وہ مولویوں کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا کہ جو مولوی کو مانتا ہے وہ بے شک جاہل ہے، وہ نا سمجھ ہے، اگر وہ سنے تو اس کو غصہ آئے اور وہ غصے میں آ کر پھر کوئی غلط بات کرے۔ تو اچھی بات کریں، اچھے انداز میں دوسروں تک پیغام پہنچائیں۔ اگر آپ کو خود کچھ عقل سمجھ نہیں ہے تو آپ کوئی ویڈیو شیئر کر دیں، کوئی کسی حضرت مسلم علیہ وسلم کی کتاب کا ایک صفحہ شیئر کر دیں، یا کوئی اس طرح کی بات شیئر کر دیں، کوئی پوسٹ شیئر کر دیں، لیکن بے وجہ لا یعنی ایک ہی بات کرنا۔ اور بعض میں نے دیکھا ہے عقل مند ایسے ہیں کہ کوئی مولوی کسی مدرسے کے اندر کسی بچے سے بدکاری کر رہا ہے، انہوں نے وہ تصویر سیو کر کے رکھی ہوئی ہے، جب بھی کہیں بے وجہ نہ کوئی بات نہ کوئی چیت تو وہ تصویریں، وہ گندی تصویریں شیئر کرنا شروع کرتا ہے۔ تو یہ جہالت ہے، جہالت، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی تبلیغ نہیں ہے کہ وہ ایک بچہ جو ہے اس کے ساتھ ایک مولوی بدکاری کر رہا ہے اور ہر 5 منٹ بعد وہ بندہ وہ فیس بک پر یا واٹس ایپ پر یا سوشل میڈیا پر وہ تصویر شیئر کر رہا ہے۔ یہ کون سی تبلیغ ہو رہی ہے؟ تو اس طرح کے کاموں سے بھی پرہیز کریں۔ شیئر کرنا ہی ہے آپ نے، اگر آپ نے ان کو بتانا ہے تو منہ سے بتا دیں جی بچہ بدکاری کرتا ہے، ان کو کون سا نہیں پتا۔ خاص پر جو مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں وہ تو خود پریکٹیکلی اس کا تجربہ رکھتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے یہ کام وہاں ہوتے ہیں۔ تو یہ بار بار وہ تصویریں پھینکنا، اور بعض دفعہ بالکل ہی بتوکی ایسے ہی کوئی بات کرے تو ساتھ ہی تصویریں پھینکنی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مریض، میں پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ مریض دیکھ کے دوا دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ آرام سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ کوئی بندہ آتا ہے وہ آ کے اندر وہ تڑا تڑ تصویریں شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا عظیم کارنامہ وہ سر انجام دے رہا ہے۔ تو یہ احمدی بھائیوں کو بھی اور غیر احمدی مسلمان کہلانے والوں کو بھی یہ درخواست ہے کہ بات کیا کریں ایک دوسرے سے تحمل سے، تمیز سے۔ اگر کوئی بد زبانی کرتا ہے اور آپ کو برداشت نہیں ہو رہی تو اس کو بلاک کر دیں، اور یہاں کمنٹ کے اندر بھی اگر کوئی بد زبانی کرتا ہے تو دوسرے بھی، اگر احمدی بھی کوئی اس کے خلاف اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیتے ہیں تو دونوں میں کوئی فرق نہیں، پھر اس پر احمدی ہونے کا اثر نہیں ہوا، اس کو بھی مزید تربیت کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ گالی گلوچ کرنے والے، توہین، گستاخی اور بد زبانی کرنے والے، اس کو پڑھے ہی نہ۔ ایک مثال ہے کہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، جب آپ اس چیز کو نہیں دیکھیں گے تو آپ پر اثر نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کے اس کا کمنٹ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کو دیکھنا ہے، پھر اس کے مخالف اسی طرح کے کمنٹ کرنے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میری جب بھی توجہ ہوتی ہے میں اس طرح کے بندے کو بلاک کر دیتا ہوں، کوشش تو میری یہی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ توجہ نہیں ہوتی تو بلاک وہ پھر بندہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ہے ان باتوں کا بھی آپ دھیان رکھا کریں۔ اچھا، جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے تو ختم نبوت جو ہے یہ غیر احمدی مسلمان کہلانے والے نے اس کو ایک کاروبار بنایا ہوا ہے۔ ختم نبوت کے نام پر سوشل میڈیا کے اوپر ہو یا سوشل میڈیا کے علاوہ پاکستان کے اندر ہو، سیاستدان ہو، کوئی ہو، وہ ختم نبوت کو اپنے ذاتی ناجائز فائدے حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سیاستدان کرتے ہیں، مولوی کرتے ہیں۔ دنیا میں 2 بڑی طاقتیں ہیں، ایک ہے سیاست اور ایک ہے مذہب، اور یہ سیاست اور مذہب دونوں میں خاص طور پر پاکستان میں استعمال ہونے والا سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ ختم نبوت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور کہتے ہیں جی ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، جس نے دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے وہ کہتا ہے دیکھیں جی وہ تو ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ یہ مذہبی لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں اور سیاسی لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔
मजहबी कोई भी फिरका हो, हर फिरका दूसरे को खत्म नबूवत का मुनकर कहता है, और वो खुद ऐसी खत्म नबूवत इजाद करने की कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरह दूसरा फिरका तो उसका मुनकर हो ही जाए, तो उससे यह साबित हो कि हम जनती फिरके हैं और दूसरा फिरका जहन्नमी है, क्योंकि वो तो खत्म नबूवत को ही नहीं मान रहा। तो इसी तरह सियासतदान में सियासी पार्टियां जो पाकिस्तान में फौज ने बनाई हुई हैं 4-5, वो भी ऐसे काम करने की कोशिश करते हैं कि वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, और तो उनके पास कोई होता नहीं बहाना, ठीक है जी, बहाना ये बना लेते हैं जी हमारी पार्टी खत्म नबूवत को मानती है और दूसरों की पार्टी खत्म नबूवत को नहीं मानती, उसके लिए कोई ना कोई झूठ सच जो भी उनको बोलना पड़े वो बोल जाते हैं, या अहमदी मुसलमानों की मुखालफत करनी पड़े, उनके खिलाफ कोई झूठ बोलना पड़ जाए, कोई फसाद फितना फसाद करवाना पड़ जाए, तो इस तरह के सारे काम करके वो दूसरी सियासी पार्टी को खत्म नबूवत का मुनकर और खत्म नबूवत का डाकू साबित करके खुद खत्म नबूवत की मुजाहिद बनने की कोशिश करती है। ठीक है जी, जब किसी पर कोई इल्जाम लगाना हो, किसी को नीचा दिखाना हो, तो उसके खत्म नबूवत का उसको मुनकर कह दो और उसके बाद जो मर्जी उसके साथ करते रहो, तो तुम्हें फिर कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, ये पिछले दिनों आसफ अशरफ जलाली साहब बरेलवी हैं, तो उनके ऊपर इल्जाम लगा कि जी उन्होंने जो है वो खत्म हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की गुस्ताखी की है। ये शिया जो हैं मुबालगा करते हैं बहुत ज्यादा, अहले बैत जिनको वो अहले बैत समझते हैं, मसलन हजरत अली करमल्ला वजहो, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत हसन, हजरत हुसैन रिजवानुल्लाह अजमाइन, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी ये हैं करीबी, इनके बारे में वो मुबालगा कर देते, इस कदर मुबालगा करते हैं कि उनको नबियों से भी अफजल बना देते हैं। और ये मुबालगे की जो इस्लाम में देखें शराब हराम की गई है, अब शराब हराम करने में तरीका क्या बताया गया है कि इसका एक कतरा पीना भी जायज नहीं, ठीक है जी। तो अब जब ये हराम करार की गई तो एक कतरा, इसमें जर्मनी में या मुख्तलिफ यूरोप के इलाकों में या पाकिस्तान में भी शायद कहीं कोई ईसाई क्रिश्चियन वगैरह जो मुसलमान नहीं, वो थोड़ी सी शराब पी लेते हैं और वो कहते हैं हमें कुछ भी नहीं होता, ना नशा होता है, ना हम मरते हैं, ना हम बीमार होते हैं, हमारी उम्रें भी लंबी होती हैं। तो जिस चीज की ज्यादा मिकदार नुकसानदेह हो या जिसमें खतरा हो कि आहिस्ता 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 से ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल होगी, उसकी कम मिकदार भी अल्लाह ताला ने मना कर दी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि जिस चीज की ज्यादा मिकदार नशा करे उसकी कम मिकदार भी हराम है। क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो थोड़े से शुरू करता है, फिर ज्यादा करते 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 वो हदों से बाहर निकल जाता है। इसी तरह चूंकि शिया हजरात ने ये गलत रविश इख्तियार की अहले बैत को की पाकीज़गी में या उनकी मासूमियत में मुबालगा करते करते पहले उनको आम इंसानों से बढ़ाया, फिर नबियों सारे नबियों से बढ़ा दिया, ठीक है, और फिर बढ़ाते बढ़ाते अल्लाह ही बना दिया। और कई ऐसे हैं हकीम जो अल्लाह से भी अफजल मानते हैं इनको। तो बहरहाल ये मेरे पास सबूत इस चीज़ का मौजूद है, तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जो शिया हजरात हैं, अब मामला क्या है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माना के अंदर एक फिदक एक इलाका था खैबर के पास, वो हज़रत फातिमा का रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दावा था कि वो हमारा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो मैं चूंकि उनकी बेटी हूं तो वो मुझे दे दें। तो खलीफा ने कहा कि नहीं, वो चूंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नबियों की मिरास नहीं होती, तो चूंकि नबी थे इसलिए उनकी आपको मिरास नहीं मिलेगी, तो वो हुकूमत का हिस्सा है, तो वो खलीफा के पास रहेगा, या वो हुकूमत जो है उसके पास रहेगा, जब हुकूमत बदलेगी तो अगली हुकूमत के पास वो चला जाएगा। अब इस सिलसिले पर आसफ अशरफ जलाली बरेलवी जो हैं, मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि उनके पास ये मामला पहुंचा, ठीक है जी। अब उनके पास जब ये मामला पहुंचा है तो वो इस सवाल का जवाब देते देते वो आगे बढ़े हैं, और बढ़ते बढ़ते उन्होंने कहा जी जब ये मामला हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुआ खलीफा के साथ, वक्त के खलीफा के साथ, तो उन्होंने ये आसफ अशरफ जलाली साहब कहते हैं जी खलीफा जो था वो ठीक कह रहा था और हजरत फातिमा जो है वो गलती पर थी, उन्होंने गलती की। इस कदर शियों ने वीडियो चढ़ाई है जिसका हिसाब ही नहीं है, और इसी तरह सुन्नियों ने, खुद बरेलवियों ने आसफ अशरफ जलाली साहब के खिलाफ इस कदर वीडियो चढ़ाई हैं। अब इस तूफान बदतमीजी का जवाब देते हुए जो आसफ अशरफ जलाली साहब कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। ये क्या हो गया है तुम्हें क्या? अच्छा, बहरहाल ये इसको मैं ले जाता हूं उधर, कोई मसला नहीं।
کوئی مسئلہ نہیں، ادھر لے جاتے ہیں۔ یہ ہے جی آصف اشرف جلالی صاحب کا یہ غیر جلالی بیان سنیں۔ یہ دیکھیں نا جیسے مسکین بندہ بیٹھا ہوتا ہے، یہ بندہ بیٹھا ہے، یہ کیا کہتا ہے یہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آصف اشرف جلالی صاحب کا یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں وہ۔ ختم نبوت پہ ہوا، یہ اپنے انداز کا ایک نہایت ہی گنونا حملہ ہے، اور افسوس ہے کہ اس پر اچھا سن رہے ہیں آپ سارے؟ میرا خیال ہے کہ آواز ٹھیک جا رہی ہے۔ اگر آواز میں کوئی مسئلہ ہے تو دوست بتا دیں لکھ کر، تاکہ پھر اسی حساب سے آواز کو چینج کر دیا جائے۔ اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی تو دوست لکھ کر بتائیں جی آواز نہیں آ رہی، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آواز نہیں آ رہی۔ جی جی ہاں جی، اگر آپ بتا دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی، نہ بتائیں گے تو پھر مجھے خود کوئی چیز لگا کر سننا پڑے گا کہ آواز صحیح آ رہی ہے یا غلط آ رہی ہے۔ جی آواز آ رہی، آواز کم ہے، چلیں کوئی بات نہیں، آپ اپنا سپیکر لاؤڈ سپیکر جو ہے اس کی آواز زیادہ کر لیں، کم ہے تو۔ اچھا اب عرض یہ ہے، میں ایک منٹ میں ذرا یہ کام کر لوں، ایک واچ پارٹی والا جی، واچ پارٹی کون کون چلا رہا ہے یا غلط اس پر؟ جو فیس بک پہ ہے اس پر واچ پارٹی کون کون چلا رہا ہے؟ اتنے دوست سنتے ہیں، 200 250 بندہ اگر واچ پارٹی چلائے تو یہاں ہزاروں کے حساب سے ویور ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوست فیس بک پر سن رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ واچ پارٹی نہیں چلاتے۔ اگر کوئی کمپیوٹر پر سن رہا ہے تو بہت آسانی سے وہ واچ پارٹی چلا سکتا ہے، اور اس کے واچ پارٹی چلانے سے، اور یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ اگر آپ بڑے بڑے گروپس میں ہیں جس میں بہت زیادہ احمدی ہیں، تو اس کے اندر جب آپ واچ پارٹی چلائیں گے تو اس کے اندر پھر وہ سارے، مثلا میرے پاس ایک گروپ ہے اس میں 11,000 ممبر ہیں، دوست فیس بک پر سن رہے ہیں ان میں، ٹھیک ہے، تو اس میں جب میں واچ پارٹی چلاتا ہوں تو وہ 11,000 بندوں کو وہ واچ پارٹی اس گروپ کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ ویور جو ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ تو اس سے مجھے کوئی ڈالر نہیں آ رہے، نہ کوئی یورو آ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو میوٹ کر دیں پھر اور اچھی آئے گی۔ یہ آپ کو نا احمدی آنسر صاحب میوٹ کر دوں، پھر میرا خیال ہے اور زیادہ اچھی آئے گی۔ ہاں ٹھیک ہے جی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اپنے آپ کو میوٹ کروں گا، آواز اچھی آئے گی، کیونکہ میرے پاس ایک پنکھا لگا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پنکھے کا شور، اور پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھ کے تو کچھ دیکھ رہا ہے، اس کی آواز شاید اندر آ رہی ہے، تو پھر وہ میں سناتا ہوں جی آپ کو ساتھ، چونکہ میں نے اوپر تبصرہ بھی کرنا ہے تو اس لیے میں وہ میوٹ نہیں کر رہا۔ سنیں جی۔ پر تمام ادارے خاموش ہیں اور کسی نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہ کہہ رہے ہیں جلالی صاحب کے ختم نبوت کے اوپر سندھ اسمبلی کے اندر بہت بڑا حملہ ہوا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی جیٹ طیارے نے حملہ کر دیا اور سندھ اسمبلی تباہ ہو گئی ہے، ایسا حملہ نہیں ہوا۔ ویسے وہ کہہ رہے ہیں وہ جو انہوں نے چیز کو بڑھانے چڑھانے کے لیے ایک کام کرتے ہیں نا، وہ کر رہے ہیں۔ شاید ان کو پتہ نہیں کہ حملہ کتنا بڑا ہوا، یا مفتیان کرام تک بات نہیں پہنچی، یا پہنچی ہے تو پھر کیا مسئلتیں ہیں۔ مزید گفتگو سننے سے پہلے سندھ اسمبلی کے اندر سندھ کے وزیر اطلاعات نے جو کچھ کہا اسی کی زبان سے پہلے آپ یہ کلپ سماعت کریں۔ جنت کی خواتین کی سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، شیر خدا کی اہلیہ اور جنت کے نوجوانان کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ ہیں، جنہیں ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کہلانے کا۔ اچھا یہ کوئی شیعہ ہے، اور کام دیکھیں کہ اسمبلی کے اندر یہ تو نہیں کہ اپنے عقیدے پڑھ پڑھ کے آپ سنائیں، اسمبلی اس لیے نہیں بنی ہوتی، اسمبلی بنی ہوتی ہے کہ عوام کے مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جائے۔ سندھ کے اندر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں، بس اپنے عقیدوں کے تشہیر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ٹی وی چینلوں کو بھی، اسمبلیوں کو بھی، ہر کام کے لیے، ٹھیک ہے، احمدی مسلمانوں کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ، اب یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جو ہیں وہ ام الانبیاء کہلانے کا شرف ان کو حاصل ہے، کہ وہ نبیوں کی مائیں ہیں۔ کون سے نبی کی ماں ہیں جی؟ یہ ذرا ہمیں بھی سمجھائیں، اگر کوئی شیعہ اہل علم بیٹھا ہے تو حضرت فاطمہ کون سے نبی کی ماں ہیں؟
حضرت فاطمہ کی نسل کے، حضرت فاطمہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئی ہیں، اگر وہ نبیوں کی ماں ہے تو پھر ختم نبوت تو چلی گئی کہیں. پھر یہ بندے جو ہیں یہ ختم نبوت کے منکر کیوں نہیں بنے، اور پھر یہ پاکستان کے آئین جو ہے اس کے مطابق ان کی نکاح کیوں نہیں ٹوٹے، اور جو ان کے اپنے مولویوں کے فتوے ہیں اور ان کے نکاح بھی نہیں ٹوٹے، آئین کی بھی یہ مخالفت نہیں ہوئی، ان کی رکنیت بھی کینسل نہیں ہوئی، ان کی مسلمانی پر اور جو یہ سائن کر کے اپنے شناختی کارڈ بنواتے ہیں اور الیکشن کمیشن کے آگے بھی یہ گواہیاں دیتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط آخری نبی مانتے ہیں، تو وہ کہاں گیا سارا کچھ؟ اس کا کوئی انکار لازم نہیں آیا. ایک تو یہ بات ہے. آگے آصف اشرف جلالی صاحب کیا گول کھلاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، سندھ میں اکثریت شیعہ ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، جہاں اکثریت جس کی ہو وہ اپنا عقیدہ جو ہے وہ بیان کرے، تو ہمیں کیوں اجازت نہیں بھی ہمیں بیان کرنے دو. لقب حاصل ہے. اس کلپ کے اندر واضح طور پر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ صالحہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کا لقب دے کر معاذ اللہ ذکر کیا گیا. یہ ایک سبقت لسانی نہیں یا غیر ارادی بولا جانے والا اچانک جملہ نہیں، یہ کاغذ پہ لکھا ہوا پڑھا جا رہا تھا. ظاہر ہے کہ سب سے پہلے قلم سے لکھا گیا، پھر کمپوز کیا گیا، پروف ریڈنگ کی گئی، پھر اس وزیر نے اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کے لیے یعنی جو قانونی کارروائی ہوتی ہے اور پھر اس پر دستخط، اور وہ دیکھ کر پڑھ رہا تھا، اور پھر صرف ام الانبیاء ہی نہیں کہا بلکہ اس کا پھر ترجمہ کر کے بھی واضح کر دیا کہ ام کا جو معنی ہے عرف میں شریعت میں وہ اسی کو مراد لے رہا ہے. لہٰذا کوئی شخص حق کو باطل سے ملانے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک ان پڑھ شخص تھا اور بے خبر تھا اور اس کی زبان سے یہ لفظ نکل گئے. ایسی تعویل 100% مردود ہے. یہ لفظ جان بوجھ کے بولے گئے، یہ لفظ کیا مطلب رکھتے ہیں اور کتنا بڑا حملہ ہے ختم نبوت پر، اور اس کے پیچھے باقاعدہ ایک فرقے کا مذہب ہے جس پر یہ لفظ لکھے گئے اور پھر یہ لفظ بولے گئے جو ایک قادیانی کا جرم ہو، جرم ہے، اس سے کہیں بڑا ان لفظوں کے مطلب سے قائل پر جرم لازم آتا ہے. عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایک نبی کی ولادت کا امکان ماننا، ولادت کو جائز سمجھنا، ولادت کا تصور رکھنا، اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہو جاتا ہے، وہ قرآن کا باغی ہو جاتا ہے. تو جس وقت ایک شخص کا تصور کرنا اس سے ایمان لٹ جاتا ہے، یہاں تو صرف تصور ہی نہیں پیش کیا جا رہا بلکہ واقعے میں سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبیوں کی ماں کہا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ جب سیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں تو آپ جن کی ماں ہوں گی وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی ولادت مانی جائے گی نفس الامر میں واقعی طور پر، اور پھر ان کو کہا نبی جا رہا ہے. قادیانی کافر ہے پاکستان کے آئین کے مطابق. جرم کیا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص یعنی ایک نبی کی ولادت کو اس نے جائز سمجھا اور کہا کہ یہ نبی ہے، وہ کافر ہے بالیقین. تو جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 نبیوں کو مان رہا ہے وہ کتنا بڑا کافر ہوگا، قادیانی کے کفر سے بڑھ کر اس کا کتنا بڑا کفر ہوگا. یہ اسمبلی میں ناصر حسین شاہ نامی شخص کا
جی دوستو، آپ نے سنا ہے کہ آصف اشرف جلالی صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ احمدی مسلمان اگر ایک دفعہ ان کی من گھڑت کھڈی پر بنائی ہوئی ختم نبوت کا منکر ہے تو شیعہ جو ہے 12 دفعہ ختم نبوت کا منکر ہے، اور شیعہ کا کفر جو ہے وہ ان کے عقیدے کے مطابق احمدی مسلمانوں سے 12 گنا بڑا ہے۔ تو اب بتائیں کہ یہ جو ڈرامہ کرتے ہیں، اور بھٹو بھی شیعہ تھا جس کی اسمبلی کے اندر یہ اس کے بوٹ چاٹ کر اس سے کہہ رہے تھے کہ جناب آپ احمدی مسلمانوں کو کافر قرار دے دیں کیونکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اور وہاں بہت سے شیعہ بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی کے اندر، اور وہاں دیوبندی بھی بیٹھے تھے جن کو بریلویوں کے امام ختم نبوت کا منکر اور کافر کہتا ہے، اور یہ وہابی اور یہ سارے بیٹھے تھے۔ وہابی جو ہیں وہ بریلوی اور دیوبندی اور شیعہ تینوں کو مقلد ہونے کی وجہ سے ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی تو یہ ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو یہ کہنا کہ وہ ام الانبیاء ہیں، یعنی انبیاء کی ماں ہیں، اس کی وجہ سے وہ فوکس ہے۔ ویسے ہی یہ بعد میں آصف اشرف جلالی صاحب بعد میں بھی کہتے ہیں کہ یہ تینوں انبیاء کے خواص، کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کی پیروی لازمی ہوتی ہے، اور انبیاء کے ساتھ خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے، یہ تینوں خصوصیات جس کے اندر بھی ہوں گی وہ نبی ہوگا۔ تو یہ تینوں خصوصیات یہ 12 اماموں کے اندر مانتے ہیں۔ تو جب یہ 12 اماموں کے اندر مانتے ہیں یہ والی خصوصیات، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح انہوں نے اب مجبور ہو کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملہ میں پھنس کر اور پھر ان کو ختم نبوت کا منکر اور 12 دفعہ ختم نبوت کا منکر کہا ہے، تو یہ اسمبلی میں قرارداد کیوں نہیں پیش کرتے؟ یہ کہتے ہیں ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ایک آدھا جاہل جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بھی موجود ہے، تو وہ کسی دن قرارداد پیش کرے، جس طرح احمدی مسلمانوں کے خلاف قرارداد پیش کی گئی تھی کہ جناب یہ احمدی مسلمان تو ایک دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ تو پاکستانی آئین میں ان کا کتنا پیارا کر کے آپ نے نام لکھا ہوا ہے کہ جو قادیانی یا احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ یہ ہیں اور وہ ہیں، تو قرارداد پیش کریں اسمبلی کے اندر۔ یہ بریلوی پاکستان کی اکثریت ویسے کہتے ہیں جی 80% 90% ہم بریلوی ہیں پاکستان میں، تو یہ جناب جو 80% جو ہیں یا جتنے بھی فیصد ہیں اکثریت بریلویوں کی ہے، تو یہ اتنے کمزور ہیں کہ یہ ان کے خلاف اسمبلی میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کسکنا، چوں کرنا، یہ چوں بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کر یوٹیوب کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ آصف اشرف جلالی صاحب کی، ویسے تو ان کو وہاں اسلام آباد میں کسی نے نہیں پوچھا تھا جب دھرنا دینے گئے تھے، لیکن یہ دیکھ لیں کہ یہ جون 20 کا یہ چڑھا ہوا ہے، 7 دن میں 18,000 ویوز ہیں، اور ان کے سبسکرائبر بھی میرا خیال ہے یہ دیکھیں 75,000 ان کے سبسکرائبر ہیں، تو کافی اس کا مطلب ہے سننے والے ہیں ان کے۔ تو ان کے سامنے انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ شیعہ جو ہے احمدی مسلمانوں سے بڑا ان کا جرم ہے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی احمدی مسلمان اگر ایک دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں تو شیعہ 12 دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اور وہ شیعہ کا یہ پکا عقیدہ ہے، یہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ حوالہ جات جو ہے وہ دکھائیں گے آنے والے وقت میں، کہ شیعہ تمام اماموں کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، بعض تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل مانتے ہیں، بعض یہ مانتے ہیں کہ فرشتہ لے کر ہی وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آیا تھا، اور غلطی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گیا کیونکہ دونوں کی شکلیں بڑی ملتی تھیں۔ اتنے بلکڑ خلیفے تو نہیں نہ ہو سکتے فرشتے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا شکلوں کا کہ کس کی کیا شکل ہے، جب وہ جان نکالنے آتے ہیں تو پھر ان کو شکلیں یاد رہ جاتی ہیں۔ اچھا بہرحال یہ تو مذاق ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے دین کو۔ تو عرض یہ ہے کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ ان کے مطابق 12 دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں، تو اسمبلی کے اندر جو ان کے بریلوی ممبران موجود ہیں وہ ایک قرارداد پیش کریں کہ جی احمدی مسلمان جو جن کا ختم نبوت کا انکار اور کفر جو ہے وہ ان شیعوں سے 12 گنا کم ہے، تو ان کو پہلے ختم نبوت کا منکر قرار دیں، بعد میں آپ باقیوں کو ختم نبوت کا قرار دینا جو بھی کرنا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ یہ ان کا حشر ہے کہ یہ ہمیں کہتے ہیں جی ہم سارے ختم نبوت میں اکٹھے ہیں، ہمارا ایک ہی عقیدہ ہے ختم نبوت کا۔ تو جب بھی کوئی یہاں مناظرہ کرنے آتا ہے، میرے ساتھ گفتگو کرنے آتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بدھو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ہمیں کسی بات کا پتہ ہی نہیں، اور آپ کو ساری دنیا کا پتہ ہے۔ آپ کے سامنے وہ مٹی کے باوے بٹھا کر اور جاہل لوگ بٹھا کر ان کے سامنے آپ تقریریں کرتے ہیں، یہاں وہ کام نہیں ہوتا۔
یہاں تو اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا، یہ نہیں کہ میں آپ کا سر پھاڑ دوں گا پتھر مار کے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ڈھیلا والا دیں گے تو آپ کو سخت والا ملے گا، ایسا والا جس کو آپ توڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے آ کے کہنا چلو جی فٹافٹ جی چلو جی فٹافٹ ختم نبوت پر مناظرہ کر لو. تو ہر چیز کا جواب دینا پڑتا ہے. اگر اتنی آپ کو جلدی آئی ہوتی ہے تو پہلے اپنی جلدی نکال کے یہاں آیا کریں، آرام سے تسلی سے بیٹھ کر ہر معاملے پر گفتگو کرنی ہوتی ہے. یہ آپ کا ختم نبوت کا حشر تو یہ ہے آپ کا. آپ ہمیں آ کے یہ چورن کھلانے کی کوشش کرتے ہیں جی وہ ہماری سب کی ختم نبوت تو بالکل ایک ہی ہے، آپ ہی صرف ختم نبوت کو نہیں مانتے، اور کہتے ہیں 1400 سال سے. یہ ایسی اہم بات ہے کہ اس پر غور کریں ہمارے احمدی بھائی بھی، اور جو غیر احمدی بھائی ہیں وہ مجھے پتا ہے یہ ان کے بڑے بڑے علامے فہامے اور ان کے جو بڑے بڑے ختم یہ جو سوشل میڈیا کے اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں، سارے بیٹھ کر میری سٹریم سنتے ہیں، اور اکثر ان میں سے میری سٹریم جب ہو رہی ہوتی ہے تو سٹریم نہیں کرتے، وہ بعد میں سٹریم کرتے ہیں تاکہ میری باتوں کو یہاں سے سن کر اس کے بعد جو اپنا ابال نکالنا ہے وہ وہاں نکال سکے. اچھا، اب کہتے ہیں جی 1400 سال میں احمدی مسلمان وہ پہلے ہیں جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے، اور انہوں نے نیا فرقہ بنایا ہے اور نئی بات پیش کر دی ہے. حالانکہ ان کا اپنا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ سے یہ شیعہ اور سنی دو فرقے موجود ہیں. یہ بڑی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس پر آپ نے غور کرنا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ شیعہ اور سنی فرقے جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس کے بعد سے یہ دونوں فرقے آج تک موجود ہیں. یہ ان کا کہنا ہے، یہ ان کا ماننا ہے. تو جب تب سے یہ دونوں فرقے موجود ہیں تو اس سے صاف ثابت ہوا کہ تب سے یہ عقیدہ بھی شیعوں کا موجود ہے. ٹھیک ہے جی، امامت والا اور یہ سارا سلسلہ جو ظاہری بات ہے شیعہ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ ہم نے عقیدہ آج ہی گڑا ہے، وہ تو یہی کہیں گے نا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا عقیدہ آ رہا ہے. جیسے متا کا عقیدہ ہے جو 1 گھنٹے کا نکاح وہ کرتے ہیں، یا آدھے گھنٹے کا، 10 منٹ کا، جتنے کا مرضی ہو، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے. اچھا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ہے ان کا امامت کے بارے میں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہا ہے. قرآن میں بھی وہ کہتے ہیں، اس کا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان سنیوں نے جو ختم نبوت مانی ہوئی ہے شیعہ اس کو نہیں مانتے، اور یہ ان کو 12 دفعہ ختم نبوت کا منکر مانتے ہیں شیعوں کو. اس کا مطلب ہے کہ 1400 سال میں کبھی بھی یہ اس ختم نبوت پر سنی اور شیعہ متفق نہیں رہے، اور شیعہ کا جو عقیدہ ہے اس طرح کی ختم نبوت کو ماننا کہ 12 اماموں کو نبیوں سے بھی افضل مانے، یہ موجود رہی ہے خود شیعہ کے عقیدہ کے مطابق. تو ان کے یہ سارے جھوٹے دعوے جب بھی یہ ہمارے سامنے پیش ہوں، جو بھی بندہ یہاں آپ وہ پنجابی میں کہتے ہیں پاٹے خاں، جو بھی پاٹے خاں یہاں بن کر آتا ہے اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے یہ بات کہ کبھی بھی وہ اپنے آپ کو امت مسلمہ کا نمائندہ کہہ کے ہمارے سامنے پیش نہ کرے. وہ اگر دعویٰ کے اندر یہ لفظ بولے گا کہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے تو پھر ہم پہلے اس کی مسلمانی چیک کریں گے، اس کے بعد ہم پھر ختم نبوت کے عقیدے پر بات کریں گے. ٹھیک ہے، یہ کہنا جی آپ الگ سے ہیں، قادیانیوں اور اسلام کا یہ مسئلہ ہے، تو پھر پہلے آپ کی مسلمانی چیک ہوگی. پھر اس مسلمانی کے اندر آپ جس رنگ کی مسلمانی آپ نے پالی ہوئی ہے، جو دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی کو اگر اس مسلمانی کے اندر آپ گھسانے کی کوشش کریں گے تو وہ گھسا کے دکھائیں گے، پھر اس کے بعد ختم نبوت پر بات ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاپا جان جو ہیں آصف اشرف جلالی صاحب، جس کو آپ وقت کا مجدد بھی کہہ دیتے ہیں کئی باتوں میں، تو یہ جناب عرض یہ ہے کہ اس آپ کے پاپا جان نے کہا ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ 12 دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اور قادیان نام لے کر انہوں نے کہا ہے کہ قادیانیوں سے 12 گنا بڑا ان کا گناہ ہے. قادیانیوں سے کیا ہے؟ 12 گنا بڑا ان کا گناہ ہے، اور ختم نبوت کے 12 دفعہ منکر ہیں، اور قادیانی 1 دفعہ منکر، یعنی احمدی مسلمانوں سے زیادہ یہ لوگ ختم نبوت کا منکر مانتے ہیں. ان کو کن کو؟ شیعہ کو. ٹھیک ہے، تو جب آپ ہمارے سامنے آ کر یہ چورن کھلائیں گے عوام کو، ہماری کو یا اپنی کو، کہ او جی ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ نہیں کہنا. جو آئے گا پہلے اپنا فرقہ بتائے گا کہ میں بریلوی ہوں، میں سنی. ہاں، اگر کوئی طالب علمانہ طور پر آتا ہے، جیسے وہ ایک شیعہ دوست آتا ہے، وہ ہمیشہ ہی اس نے مرنے تک سٹوڈنٹ ہی رہنا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن ایک بندہ آتا ہے کہ وہ کسی نے بات کوئی سنی ہے اور وہ صرف پوچھنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو پاٹے خان نہیں سمجھتا کہ میں پاٹے خان بھی ہوں اور ساتھ میں سٹوڈنٹ بھی بنا ہوا ہوں کہ میں نے فرقہ بھی چھپانا ہے. یہ نہیں ہونا. اگر پاٹے خان بن کے آنا ہے تو پھر ذرا ڈنڈ بیٹھ کے لگا کے آنا ہے، پھر ایسے نہیں آ جانا. ہاں، اگر ایک سٹوڈنٹ کے طور پر، ایک سائل کے طور پر آنا ہے
اور مطلب کہ جو سوال کا جواب ملا ہے بس اس پہ سن کے تو ٹھیک ہے جی میرا سوال، اس طرح اگر آنا ہے تو پھر جو مرضی آپ سوال کریں ہم کوشش کریں گے اس کا ہم جواب دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جس طرح کا مریض ہوگا اس طرح کا ہم آگے سے اس کا علاج کریں گے۔ اگر کوئی ایسا ہوگا جس کے پیٹ میں رسولی بن گیا تو اس کا آپریشن بھی کرنا پڑے گا۔ اگر کس کی آنکھ میں تنکا ہے تو وہ پھونک مارنے سے کپڑا مارنے سے نکل جاتا ہے، لیکن اگر اس کو موتیا ہو گیا ہے پھر اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ پھر وہ اگر اس کی آنکھ ہی کانی ہو گئی ہے تو پھر آنکھ بھی ہو سکتا ہے وہ نکالنی پڑے۔ تو اس لیے جس طرح کا مریض ہوتا ہے اس طرح کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ تو جو بندہ جس طرح کی بیماری، جس قدر زیادہ اس کے اندر بیماری گھس چکی ہو، کینسر کا مریض ہے، کینسر کتنا پھیلا ہوا ہے، یہ لمبی تفصیل ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، کئی ڈاکٹر ناراض ہو جائیں گے کہ جی ہمارا کام یہ کیوں کر رہا ہے۔ تو بہرحال آگے دیکھیں جی، یہ آصف اشرف جلالی صاحب کی باقی تھوڑی سی ویڈیو رہتی ہے، یہ دیکھ لیں، 25 منٹ کی ویڈیو ہے یہ، تو کچھ حصہ میں اس کا آپ کو سنواتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام الانبیاء کہنا یہ محض اتفاق نہیں، اس کے پیچھے ایک فرقے کا نظریہ ہے، مسلک ہے، عقیدہ ہے۔ ان کے نزدیک جو 12 امام ہیں وہ معصوم ہیں، اور معصومیت ان کے نزدیک نبوت کے ہم معنی ہے۔ اس بنیاد پر جہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب وہ ام الائمہ ذکر کرتے ہیں، اسی کی جگہ انہوں نے ام الانبیاء ذکر کیا ہے، اور یہی ان دنوں میں ہماری جنگ چل رہی ہے۔ جب نبوت کے معنی میں معصومیت لے کر ان لوگوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسئلہ فدق میں معصومہ کہا، تو ہم نے ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے اس کا آگے جواب دیا، جس پر ایک شور و غوغا اٹھا۔ اور آج میں مذمت کرتا ہوں ان تمام پیروں، مولویوں اور ان تمام ذاکروں اور جاہلوں کی کہ جو جہاں توہین ہوئی نہیں تھی وہاں توہین کی FIR کٹوانے کی پھر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور جہاں ختم نبوت پر قادیانیت سے بڑا حملہ ہوا وہاں سب کی زبانیں گنگ ہیں۔ یہ دیکھ لیں، پھر آصف اشرف جلالی صاحب نے کہا ہے کہ یہ ختم نبوت پر قادیانیوں سے بڑا حملہ ہوا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر احمدی مسلمان ایک نبی کو مان کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر وہ ختم نبوت کے منکر ہیں تو یہ دیکھیں کہ جو شیعہ ہیں جو 12 اماموں کو نبیوں سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں وہ ختم نبوت کے منکر کیوں نہیں، وہ ان سے پہلے ختم نبوت کے منکر ہیں۔ تو یہ ہے، اگر کوئی بندہ آتا ہے اور وہ آ کے میں کہتا ہے جی میں بریلوی ہوں اور میں شیعوں کا بھی نمائندہ ہوں اور میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، تو یہ چلاکیاں یہاں نہیں چلنی، یہ وہاں اپنی سٹریموں پر، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں، اپنی کانفرنسوں میں چلایا کرو۔ یہاں جب آتے ہو تو وہ کہتے ہیں دائیوں سے پیٹ نہیں چھپتے، ہمیں پتہ ہے کہ اندر کیا گند بھرا ہوا ہے، اس لیے وہ گند لوگوں کو ہم نے دکھانا ہے کہ جو ان کا اندر کا گند یہ چھپاتے ہیں، اوپر انہوں نے لیپ کیے ہوئے ہیں پیاری مٹی کے، کچی مٹی کے، وہ ہم مٹی اکھاڑ کر اندر کا گند لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ گند ان کے اندر بھرا ہوا ہے جو آپ کو یہ نہیں دکھاتے۔ جیسے کھوتا مرا ہوا کسی قبر کے اندر دبا کر اس کو کہیں یہ بہت بڑے پیر کی قبر ہے اور لوگ وہاں بیٹھ کر چلا کشیاں کریں اور وہاں چندے دیں اور وہاں یہ کام کریں، تو جو بندہ جانتا ہے وہ دکھائے گا لوگوں کو، ادھر آؤ میں دکھاؤں اندر تو کھوتا مرا ہوا پڑا ہے، یہاں تو کوئی پیر کیا کہ ایک انسان بھی نہیں ہے، وہ تو کھوتا مرا ہوا ہے۔ تو اس لیے جس طرح آپ جو ہے آتے ہیں یہاں آ کر تسلی سے بات کیا کریں، آپ ایسے آتے ہیں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں تتے توے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آرام سے تسلی سے بات سنیں، آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں ہم ساری حقیقت لوگوں کو دکھا رہے ہیں، یہ میں نے کوئی لوگوں کے اوپر چھو منتر کر کے جادو تو نہیں کیا کہ سارے خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب میں ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب جو ہیں یہ PhD ڈاکٹر ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، ان کے میرا خیال ہے گجرانوالہ سے ہیں، تو یہ دیکھ لیں کہ وہ سرے عام کہہ رہے ہیں، ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب ان کے اپنے گلے میں مصیبت پڑی ہے، جب سارے سنی مل کر ان کی مخالفت کر رہے ہیں تب ان کو رب یاد آیا ہے، تب ان کو یاد آیا ہے یہ سارا کچھ، اس سے پہلے یاد نہیں آ رہا تھا ان کو بھی۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، اگر YouTube پر آپ جائیں تو ادھر آصف اشرف جلالی لکھیں، یہ دیکھیں آصف اشرف جلالی،
یہ اب نیچے دیکھتے جائیں آپ کہ مختلف یہ وہی چل رہی ہے، پروگرام سارے وہی چل رہے ہیں. دیکھیں سیدہ زہرا طیبہ، باغ فدا کا مسئلہ، یہ سارا وہی کام چل رہا ہے. آج کل یہ پچھلے دنوں یہ آصف جلالی نے فتنے کا دروازہ کھولا. یہ دیکھیں ایک ہفتہ پہلے یہ ویڈیو چڑھی ہے، اور یہ خود بریلویوں کا بہت بڑا مولوی ہے. یہ دیکھیں، یہ بریلویوں کا بہت بڑا مولوی ہے. یہ اس کا جو ہے وہ نام یہاں کہیں لکھا ہوگا. یہ دیکھیں، یہ بھی ان کا بہت بڑا مولوی ہے. یہ بہت بڑے بڑے ان کے مولوی، ان کے لاکھوں کے حساب سے ان کے ماننے والے ہیں. یہ دیکھیں، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بے خطا ہیں. اعلانیہ گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے. کیا فدا کا مطالبہ کرنا خطا تھی؟ امام المناظرین شیخ القرآن محمد سعید احمد اسعد، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں. تو یہ سارے آصف اشرف جلالی کے خلاف اب پروگرام بنا رہے ہیں کہ اس نے حضرت فاطمہ کو خطا کار کیوں کہہ دیا، جیسے بڑا کوئی اس نے کو بہت ہی غلط کام کر دیا ہے. حضرت فاطمہ نبی تو نہیں تھی، ایک انسان سی، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. یہ نبیوں سے غلطیاں ہونا مانتے ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی، اسی لیے تو جنت سے نکالے گئے. ورنہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل جاؤ یا اتر جاؤ اس سے؟ غلطی ہوئی تو کہا نا، وہ پھل کھانے سے منع کیا. قرآن کے اندر وہ واقعہ لکھا ہے. تو یہ نبیوں سے بھی افضل ہو گئے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے، بے شک وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا تھا سگا، جو کافروں کے ساتھ خدا تعالیٰ کے عذاب میں غرق کر دیا گیا تھا. کچھ انبیاء کی، میرا خیال حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی جو تھی، وہ بھی اللہ کے عذاب میں کافروں کے ساتھ تباہ کر دی گئی تھی. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نبی کا رشتہ دار ہونے سے بندہ کوئی خدا بن جاتا ہے. ان سے غلطی ہوئی ہوگی، انسان تھی، غلطی ہو جاتی ہے، سمجھنے میں بات میں غلطی ہو جاتی ہے. ہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یا تو حضرت کوکب نورانی، ٹھیک ہے جی، ناصر بھٹ صاحب نے بتایا کہ کوکب نورانی صاحب ہیں. اچھا، یا تو خلفاء ٹھیک تھے اور یا پھر حضرت فاطمہ ٹھیک تھی. شیعہ اسی مسئلے کو لے کر جو سنیوں کے بنیادی عقائد ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر و عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین معاذ اللہ ظالم اور غاصب خلیفہ تھے، اصل حق حضرت علی کا تھا، وہ انہی معاملات کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ سنی جو ہیں یہ وہی بات کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، بے خطا ہیں. وہ بے خطا ہیں کیا مطلب بھائی؟ مطلب کہ یہ اپنے عقیدے کے خلاف یہ بات کرتے ہیں کہ بے خطا ہونے کا مطلب ہی نہیں ان کو پتا کہ بے خطا کا کیا مطلب ہے، کہ وہ غلطی کر ہی نہیں سکتی. تو غلطی تو خدا کے علاوہ ہر کوئی کر سکتا ہے. یہ خود نبیوں کے بارے میں مانتے ہیں کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور صرف یہ کہ اب عوام کی رو دیکھنی ہے کہ عوام کس طرف بات کرتی ہے، اور شیعہ کے ڈر سے یا کسی بھی وجہ سے، وہ بہرحال یہ الگ بات ہے. لیکن میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ خود سارا سوشل میڈیا اس وقت بھرا ہوا ہے آصف اشرف جلالی سے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اب جب گلے میں پڑی ہے تو اس گلے میں پڑی کو اتارنے کے لیے اب یہ سچ بول رہا ہے. جو ان کے اندر کا گند ہے، جو حقیقت میں یہ مانتے ہیں، وہ اس کو گند کہیں یا وہ ان کی اپنی جو ہے وہ ایک عقیدہ ہے ان کا جس کو یہ چھپاتے ہیں. یہ خود آصف اشرف جلالی صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ جو حق کو چھپائے وہ گونگا شیطان ہے. تو یہ خود گونگے شیطان بن جاتے ہیں احمدی مسلمانوں کی مخالفت میں. اور اب ان کا وہ شیطانی جو ماسک انہوں نے اوپر پہنا ہوا تھا وہ اتر گیا ہے آصف اشرف جلالی صاحب کا. اور اس مولوی، یہ جو مولوی ہے، اس مولوی کی بھی ویڈیو پڑی ہوئی ہے اور شاید اس کی بھی ہو. ہاں یہ بھی میں آپ کو ایک اور اہم چیز بتاؤں، انتہائی اہم، یہ آپ غور سے اب سنیں. وہ کیا ہے کہ یہ جو مولوی ہے سعید اسد، یہ اور آصف جلالی، ان کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے. کیوں؟ کہ آصف اشرف جلالی کہتا ہے کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تبھی وہ نبی ہوتا ہے. اور یہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، نبی پیدائشی نبی نہیں ہوتا. یہ کہتا ہے کہ اگر پیدائشی نبی مانا جائے تو ختم نبوت کا انکار لازمی آتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تب نبوت مل گئی تھی جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مٹی میں گندے پڑے تھے، اور رسول کریم کوکب نورانی، بالکل یہ کسی دوست نے کہا ہے کوکب نورانی ہے. اچھا، کوکب نورانی یہ والا جی کوکب نورانی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ بے نور کوکب ہے جی. کوکب کہتے ہیں ستارے کو، اور یہ بے نور ستارہ ہے. اچھا، بہرحال تو یہ کہتا ہے کہ اگر یہ مانا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین تھے جب حضرت آدم کی مٹی گندی ہوئی تھی. یعنی سارے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کے بعد پیدا ہوئے ہیں.
تو یہ کہتا ہے اگر یہ مان لیا جائے تو ایک اور بھی پیدا ہو جائے، 10 اور 20 اور پیدا ہو جائے نبی، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے ختم نبوت پر؟ تو یہ آصف جلالی کو بھی ختم نبوت کا منکر کہتا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے جی؟ آصف جلالی کو بھی ختم نبوت کا منکر کہتا ہے۔ یہ آصف جلالی کو بھی ختم نبوت کا منکر کون کہتا ہے جی؟ یہ، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم قادیانیوں کے ایجنٹ ہو۔ اچھا، یہ سارے نا ایک دوسرے کو قادیانیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سنی اور بریلوی حنفی اور قادیانی بھائی بھائی، وہ کہتے ہیں نہیں وہابی اور قادیانی بھائی بھائی، وہ کہتے ہیں نہیں شیعہ اور قادیانی بھائی بھائی۔ ابھی وہ ایک گروپ ہے میں نے بنایا ہوا مسیحی مسلم مکالمہ، اس کے اندر یہی بحث چل رہی ہے کہ شیعہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں وہ جو ہے نا شیعہ وہ الگ ہیں اور سنی اور قادیانی ایک ہیں۔ تو یہ سارے ایک دوسرے کو قادیانی بنانے پر تلے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بڑوں کو بھی قادیانی بنا دیتے ہیں جب ان کو مصیبت پڑتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہیں اب جب ان کے گلے پڑی ہے تو یہ اب سچ بول رہے ہیں۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ جی شیعہ اصل میں ختم نبوت کے منکر ہیں۔ تو یہ جب 1974 کی اسمبلی میں گیا تھا، وہ شاہ احمد نورانی بے نور جو تھا، تو اس کو نہیں پتا تھا کہ شیعہ 12 دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں، یا ان کے آباء و اجداد مر گئے تھے تب ان کو یہ یاد نہیں رہا تھا کہ وہ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اور اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے جب حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نور اللہ مرکزہ رحمہ اللہ نے جب وہاں یہ بیان کیا کہ تمہارے کفر کے فتوے اور ختم نبوت کا منکر ہونے کے فتوے ایک دوسرے کے خلاف موجود ہیں، تب تم لوگ کیوں نہیں باہر نکلے اور کیوں نہیں کہا؟ اور ابھی بھی جماعت کی طرف سے مرکزی فورم جو ہے جماعت کا سوشل میڈیا کا، اس کے اوپر سے یہی تو سوال کیا گیا ہے کہ جب تم ختم نبوت کا منکر ان کو سمجھتے ہو، کافر ان کو سمجھتے ہو، تمہارا امام احمد رضا خان بریلوی نے ان کو کافر کہا ہوا ہے اور 1000 دفعہ کہا ہوا ہے، تو پھر تم اب جا کے تو اسمبلیوں کے اندر قراردادیں کیوں نہیں پیش کرتے کہ جناب یہ شیعہ جو ہیں 12 دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں؟ اور میں آپ کو ایک اور چیز ابھی دکھا دوں کہ آصف اشرف جلالی صاحب نے یہ حکومت کو وارننگ بھی دی ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آصف اشرف جلالی، تو یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، شیعہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ دیکھیں وہی سارا اس کا وہ پنجابی میں کہتے ہیں رنڈی رونا، تو یہ پیر مہر علی شاہ نے ان کو مصیبت ڈالی ہوئی ہے، تو کوئی بات نہیں اسی کے نام پر۔ یہ دیکھیں یہ لائیو بیٹھا ہے یا لائیو بیٹھا تھا، تو میں دیکھتا ہوں اگر یہ ہاں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس نے حکومت کو وارننگ دی ہے کہ شیعہ کو جو ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے اس بیان کی وجہ سے۔ یہ دیکھیں یہ اس کی ویڈیوز ہیں لیٹسٹ، یہ 5 گھنٹے پہلے، 7 گھنٹے پہلے، 10 گھنٹے پہلے، 23 گھنٹے، 1 دن پہلے اور یہ 2 دن پہلے، یہ ساری وہی چل رہی ہے کہ کہاں تھے یہ اسمبلی کے ممبران صاحبزادگان اور سجادہ نشین۔ یہ دیکھ لیں اسی اسمبلی کے اندر یہ مولوی بریلوی وغیرہ موجود ہیں، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ شیعہ کے خلاف زبان کھولے۔ کیوں؟ وہ سیاسی طور پر طاقتور ہیں، پیچھے ان کے پورا ملک ایران موجود ہے، سندھ کے اندر اکثریت ہے ان کی، بلوچستان کے اندر ان کی اکثریت ہے شیعوں کی۔ میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں یہ زیادہ تر چینل جو ہیں یہ شیعوں کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یہ جو حکومت ہے اس کے اندر پاکستان میں وہاں تو ان کی اکثریت ہے سندھ اور بلوچستان کے اندر، باقی کے ملک کے اندر بھی ان کی کافی اکثریت موجود ہے، اس لیے ان سے ڈرتے ہوئے یہ منہ سے زبان نہیں نکالتے۔ یہ آصف اشرف جلالی صاحب آپ کو کہا خود جب ان کی جان پر بنی ہے تو یہ بولے ہیں۔ یہ دیکھیں آگے ہے جی ڈاکٹر جلالی کا کھلا خط پریس کانفرنس، یہ دیکھیں فوج کا سربراہ، سپریم کورٹ، صدر پاکستان اور وزیر اعظم طالبان پاکستان عمران طالبان، ٹھیک ہے وہ موجود ہے، انکشاف حق میں کانفرنس وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ وہی چل رہا ہے۔ تو اب یہ ڈرامہ چل رہا ہے، اس ڈرامے کے اندر بھی اگر کوئی آ کے ہمیں یہ چورن کھلانے کی کوشش کرتا ہے، ہماری سب کی ختم نبوت ایک ہی ہے، ہم بالکل آپس میں ایسے شیر و شکر ہو کے رہتے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کے خلاف کبھی بات نہیں کرتے۔ تو یہ دیکھ لیں ہمیں اس سے غرض نہیں، ہم یہ نہیں کہتے ایک دوسرے کے گلے کاٹے، جو کہ یہ کرتے ہیں، سنی بریلوی ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں، دیوبندی وہابی یہ سارے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، اتنی محبت ہے ان میں۔ لیکن ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کا منکر ان کو کہتے ہیں، اور احمدیوں سے 11 دفعہ زیادہ، 11 گنا زیادہ ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں۔ آگے ویڈیو سنیں پھر آگے چلتے ہیں۔ جو لفظ سیدہ طیبہ طاہرہ کے لحاظ سے ہم نے بولے، اگر کوئی دعوے دار ہے کہ اس میں توہین ہے تو ہمارے سامنے آئے ثابت کرے، وہاں توہین نہیں ہے تو شور کیوں ہے؟ پیچھے ایرانی سوچ ہے، اور اب جہاں توہین ہوئی وہاں چپ ہیں سارے، کیوں نہیں بولے آج تک اور کیوں نہیں بول رہے؟
بلکہ کچھ کالے مفتی تو پہلے ہی اس کی تعویلیں کر رہے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں، جس نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے ختم نبوت پر۔ اس بنیاد پر ایرانی سوچ پر تو سارے بولے، مگر قرآنی اور ایمانی سوچ پر ان لوگوں کو بولنا کیوں نہیں؟ کہ سیدہ پاک کا مقام ختم نبوت سے بڑھ کر ہے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو ام الانبیاء کہہ کر سیدہ کے دل مبارک کو ان لوگوں نے زخمی کیا ہے۔ گنبد خضرا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ان لوگوں نے حملہ کیا ہے۔ آئین اب یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ شیعوں نے کیا ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر حملہ کیا ہے۔ تو اتنی بڑی بات یہ مولوی کہہ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی پاکستان میں کیا سزا ہے یہ آپ کو پتا ہے، قتل، یعنی اسے پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ تو یہ تھانے میں جا کر اس کے خلاف پرچہ کیوں نہیں کروا رہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا؟ دوسری بات، اگر اس طرح بات کرنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے پاکستان کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان کے امتی ہو کر جو کالے کرتوت یہ قاری، یہ مفتی، یہ مولوی مسجدوں کے اندر کرتے ہیں، یا ان کی عوام جو پاکستان کی جو غیر مولوی ہے، غیر قاری ہے، وہ جو کالے کرتوت پاکستان کے اندر کر رہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ تکلیف دے رہا ہے کہ سارا کچھ ان کو بتا رہا ہے کہ ساری تکلیف، اس قدر تکلیف کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کا بیٹا اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اور لوگ آ کر اس کو کہتے ہیں جی تمہارا بیٹا آج یہ کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، تمہارا بیٹا آج تھانے میں ہے، تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، تمہارے بیٹے نے ڈاکہ ڈالا ہے، بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، مال لوٹا ہے، تو وہ باپ تو بیچارہ مر جائے گا اس طرح۔ تو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا عقیدہ ہے بریلویوں کا کہ ہر چیز وہ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز وہ حاضر ناظر ہیں اور علم الغیب ان کے پاس ہے، وہ سارا کچھ جانتے ہیں، تو کیا خدا تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے کہ دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر سخت تکلیف اللہ تعالیٰ دے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی۔ اصل بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ختم نبوت کا انکار کر دیا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں اپنا عقیدہ شیعہ ثابت کرنے کے لیے یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ دیکھیں آگے سے کیا کہتا ہے۔ پاکستان سے انحراف کیا ہے، قرآن سے بغاوت کی ہے، اور اتنے دنوں میں نہ قانون حرکت میں آیا ہے، نہ کسی مفتی کی زبان حرکت میں آئی ہے، اور نہ ہی اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کہ ان نام نہاد محبوں کی طرف سے جو اس معصومیت کے درجہ میں ان کو مانتے ہیں کہ وہاں اجتہادی خطا بھی جائز نہیں، ان کی طرف سے کوئی سانس ہی کسی کی سنائی نہیں دی۔ لہذا یہ دیکھیں کیسی زبردست بات کی ہے کہ سانس تک کسی کی سنائی نہیں دی۔ یہ مفتری اور کذاب مبشر حسین بریلوی یہ اس کو آصف اشرف جلالی کو مانتا ہے، اس کو سنتا ہے اور اس کو اس سارے معاملے کا پتہ ہے۔ پچھلے دن بیٹھ کے اپنی سٹریم پر ہو رہا تھا مجھے بہت ذلیل کر رہے ہیں ہمارے امام کو، یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت گندی بات ہے، یہ مولویوں کو اتنا ذلیل تو نہ کریں۔ خود اپنے بریلویوں کو کہہ رہا تھا کہ اس کو اتنا زیادہ ذلیل نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس نے اپنے چینل پر کوئی اس بات کا ذکر تک کیا ہے؟ وہ کہتا ہے سانس کی بھی آواز نہیں آئی۔ یہ آصف اشرف جلالی صاحب کہتے ہیں کہ سانس لینے کی بھی آواز نہیں آئی کسی بندے کی، کہ اتنی بڑی بات اس نے کر دی کہ حضرت فاطمہ نبیوں کی ماں ہے۔ کون سے نبیوں کی ماں ہے بھائی وہ؟ یہ شیعہ حضرات بھی اگر بتانا بہتر سمجھے تو یہ شیعہ اسی لیے تو فٹافٹ سٹوڈنٹ بن جاتے ہیں۔ یہ آپ نے اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ کیوں سٹوڈنٹ فٹافٹ بن جاتے ہیں کہ سچی بات نہ کرنی پڑ جائے۔ اب وہاں اسمبلی میں کھڑے ہو کے تو کر دی، وہاں تو پتہ ہے اکثریت ہے ہمارا، لیکن اپنا عقیدہ پھر بھی چھپاتے ہیں۔ یہ چھپاتے ہیں ہمارے سامنے۔ ویسے میں آپ کو اگر سناؤں تو میں نے تو اس دن یعنی کہ دو لفظ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کنجر اور حرام زادہ، یہ دو لفظ شیعہ نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر تینوں خلفاء کو دیے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہاں تک اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس سے بھی گندی گندی گالیاں یہ صحابہ کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں کو جو امہات المومنین ہیں
اور اللہ نے ان کو قرآن میں مومنوں کی مائیں کہا ہے. یہ شیعوں کی پتہ نہیں غیرت کہاں مر جاتی ہے جا کر. اور وہ اس وجہ سے کہ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور دوسری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی, یہ ان کا جرم ہے بس. اور ان دونوں خلفاء کو اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر محبت کی ان سے کہ اپنی 2 بیٹیوں کی شادی ان سے کی, تو ان کے بارے میں اس قدر گندے اور غلیظ الفاظ استعمال کرنا ان شیعوں کی طرف سے, اور پھر کوئی شیعہ کے خلاف نہیں بول رہا, کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی. یہ آصف اشرف جلالی صاحب کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی, وہ پنجابی میں کہتے ہیں تونتے گوڈا رکھنا, ان کی گردن پر گھٹنا آیا ہے, اس لیے یہ ان کے خلاف بول رہے ہیں, ورنہ یہ بھی نہ بولتے. یہ بھی انتہائی گندی زبان احمدی مسلمانوں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں. اب دیکھ لے, اب ان کی گردن پکڑی گئی ہے نا, تو اب ہمارے بارے میں بھی کوئی لفظ برا نہیں انہوں نے بولا, قادیانی کر رہے ہیں لیکن کوئی گالی نہیں دی, ورنہ یہ ہر بات میں لفظ میں گالی دیتے ہیں. میں آپ کو دوسری ویڈیوز میں سے دکھا سکتا ہوں, آگے سنتے ہیں. میں پاکستان کے تمام اداروں سے کہہ رہا ہوں, میں افواج پاکستان سے کہہ رہا ہوں, میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہہ رہا ہوں, میں حکومت پاکستان سے کہہ رہا ہوں کہ ناصر حسین شاہ کے ان لفظوں پر جو ام الانبیاء کہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صاحبزادی کے نام کے ساتھ, جو ختم نبوت پہ حملہ ہے قادیانیت سے کہیں بڑا, اور جس کو شیطان قادیانی آج اپنی دلیل بنا سکتے ہیں اپنی شیطانی کے لیے, اس پر ادارے فوراً. وہ دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وہ کہا ہے انہوں نے شیعوں نے, اس کو قادیانی اپنی دلیل بنا سکتے ہیں. تو یہ شیطان, رضا خانی شیطان جو ہے, چونکہ اس نے مجھے شیطان کہا ہے تو میں بھی اس کو شیطان تو کہہ ہی سکتا ہوں. ویسے شیطان جو ہے ہو سکتا ہے ان مولویوں سے زیادہ شریف ہو, لیکن چلے بہرحال وہ الگ بحث ہے. تو اس کے ذہن میں بھی یہ آئیڈیا نہیں آتے ہوں گے جو ان مولویوں کے ذہن میں آتے ہیں. تو دیکھ لیں کہ یہ کہتا ہے کہ قادیانیوں کے حق میں یہ دلیل جاتی ہے. اگر شیعہ اس طرح مانتے ہیں تو یہ قادیانی یعنی احمدی مسلمانوں کے حق میں بات یہ آتی ہے, اور وہ اس کو دلیل کے طور پر ہمارے منہ پہ مار سکتے ہیں. تو ہم ماریں گے, ہم کیوں نہ آپ کے منہ پہ مارے جب آپ کے ہمیں کہتے ہیں جی میں جی مسلمانوں کا نمائندہ ہوں, ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور تم قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے, تو پھر ہم آپ کی مسلمانی تو چیک کرنی پڑے گی نا کہ کون سے مسلمان ہیں آپ, کہیں شیعہ تو نہیں. اگر شیعہ نہیں تو شیعہ کو کیا سمجھتے ہو, اس کو ختم نبوت کا منکر سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ اب یہ آصف اشرف جلالی جو ہے یہ پاکستان کے آئین کو مانتا ہے, یہ پاکستان کے آئین کو مانتا ہے. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط نبی آخری ماننا ہے. تو شیعہ تو نہیں آخری نبی مانتے, شیعہ پھر پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو آپ ہم سے منوانا چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ وہ آئین مان لو جس کو پاکستان میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں مانتا. کوئی ایک بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس آئین کو مانتا ہوں. اگر وہ دعویٰ کرتا ہے تو آئے سامنے, میں اس سے سوال کروں گا, خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا یا اس آئین کو ماننا پڑے گا, یا قرآن مانو یا اس آئین کو مانو, یا اپنے اکابر احمد رضا خان بریلوی, قاسم ننوتوی, محمد بن عبد الوہاب نجدی وغیرہ ہم کو مانو, یا پاکستان کے آئین کو مانو. دونوں میں سے ایک کا انکار کرنا پڑے گا. یا تو تمہاری بریلویت مرے گی یا پاکستان کا آئین کا انکار کرنا پڑے گا, یا تمہاری وہابیت دیوبندی شیعت مرے گی یا پاکستان کے آئین کا اقرار کرنا پڑے گا. اگر شیعہ کہتے ہیں پاکستان کا آئین ٹھیک ہے تو پھر ان کے امام کوئی نہیں, جیسا کہ کل بھی ہم نے خاتم الاوصیاء خاتم الاولیاء کے حوالہ جات آپ کو دیے, اور شیعہ تو تھا ہی اسٹوڈنٹ ہمارا دوست جو آتا ہے ذاکر حسین بھائی, تو دیکھ لیں. بہرحال آگے سنیں جی. فوراً ایکشن لے, فوراً, اور سب سے پہلے اسمبلی کی کارروائی سے اس جملے کو حذف کروائیں. اس کے بعد اس وزیر کو اس کے منصب سے ہٹائیں, اس کی سندھ اسمبلی کی رکنیت ختم کریں, اور یہ وزیر اعلانیہ طور پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگے, سارے مسلمانوں سے معافی مانگے, اور نئے سرے سے کلمہ پڑھے, کیونکہ اس کا جملہ بال یقین قرآن و سنت کے مطابق عین کفر ہے. تجدید ایمان بھی کر. جی سن لیا ہے آپ نے کہ عین کفر ہے. کون سا کفر ہے جی؟ عین کفر ہے. تو یہ فیس بک پر ایک دوست بریلوی تھا یا شاید اس کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی,
تو یہ تو جناب پھر برداشت کرنی پڑے گی. سچ تو ہم بولیں گے, تو الحق و مرن, سچ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے, تو کڑوی دوائی پینی پڑتی ہے. جو بیماری سخت ہو اس کے لیے دوائی ڈاکٹر کڑوی دیتا ہے, تو کڑوی دوائی ناک پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر کے اور کانوں میں انگلیاں دے کے تو پی جائیں, اس سے آپ کو شفا ہوگی. اس سے جو مولوی نے آپ کے اندر گند بھرا ہوا ہے وہ گند باہر نکلے گا اور آپ کے پیٹ صاف ہوں گے, آپ کو شفا ہوگی. ٹھیک ہے, تو عرض یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عین کفر ہے. جو شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے وہ عین کفر ہے. یہ آصف اشرف جلالی صاحب کہہ رہے ہیں. تو جو بریلوی آ کر ہمارے یہاں چورن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ جی ہم مسلمانوں کا تو ساروں کا ایک ہی عقیدہ ہے, صرف آپ کا ہی عقیدہ ایک نہیں ہے. تو وہ سن لے, یا آصف اشرف جلالی کو کذاب, دجال, فراڈیا, شیطان مان لے, تو یا اگر اس کی بات مانتا ہے تو ہمیں پھر دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے, نہ ہی اپنی عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے. یہ بریلوی عوام, سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم اس کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. ان کا کام ہے اپنے مولوی سے, اگر یہ مسجد میں غلطی سے جاتے ہیں تو اس سے بچ بچ کے لوہے کا کچھا پہن کے جایا کریں. وہاں جا کر ان سے پوچھیں کہ مولوی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں یا نہیں ہیں, وہ اماموں کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اگر وہ افضل مانتے ہیں اور اماموں میں وہ ساری خصوصیات مانتے ہیں جو انبیاء کی خصوصیات ہیں, تو پھر ہمیں یہ بتایا جائے کہ پھر وہ ختم نبوت کے منکر کو نہیں. اگر وہ کہے کہ ختم نبوت کے منکر ہیں تو پھر وہ بات ختم ہوگی, پھر ان کو امت میں کیسے شامل کرتا ہے. پھر یہ بات ہے, پھر وہ پاکستان کے آئین کی جو تعریف ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جناب اگر کوئی نہ مانے آپ کا مولوی, تو اسے پھر آ کر, یہ آصف اشرف جلالی صاحب کی ویڈیو ہے, تو ویڈیو شاید بعض دوست سمجھ رہے ہوں کہ ان کے پاس لنک ہونا چاہیے, تو یہ ویڈیو کا لنک لے لیں جناب, یہ لیں, یہ ویڈیو کا لنک میں آپ کو دے رہا ہوں. اس کے کلپ بنا لیں, جیسے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو استعمال کریں. اور یہ آپ کے سامنے, یہ میں سوشل میڈیا پر مختلف جگہ پر اس کو میں شیئر کر رہا ہوں. جو دوست اس کو دیکھنا چاہیں ویڈیو کو وہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں, اور آصف اشرف جلالی صاحب کے بارے میں جو باقی ویڈیو ہے وہ بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارا مواد اس میں سے آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے جی, تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں, ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر تھوڑی سی ویڈیو اور دیکھتے ہیں. مزید بات جو ہے وہ آپ کو سمجھ آئی گئی ہے. کرے تجدید نکاح بھی کرے, اور جن ان پڑھ جاہل بدھو ارکان نے, خواہ کوئی مولوی بیٹھا ہو منہ اٹھا کے وہاں پر, اس قرارداد پہ دستخط کیے ہیں یا حمایت کی ہے, سب کے نکاح ٹوٹے ہیں, سب پر تجدید ایمان لازم ہے. اچھا جی, سب کے نکاح ٹوٹ گئے, پوری سندھ اسمبلی کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں. اور آپ میں سے بھی جو بریلوی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ بات سنی ہے اور آگے سے کچھ نہیں کیا, ان سب کے بھی نکاح ٹوٹ گئے ہیں. اگر اس نکاح ٹوٹنے کے بعد آپ نے کوئی گھر میں کوئی گڑبڑ کی ہے تو وہ سب حرامزدگی تھی, سب یعنی کہ حرام کاری تھی, کیونکہ ظاہری بات ہے نکاح کے ذریعے ہی جو عورت اور مرد کا تعلق ہے وہ حلال ہوتا ہے, نکاح کے بغیر تو تعلق حرام ہے. جیسے بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ کافر سے مسلمان کا نکاح تو ممکن ہی نہیں. جب ممکن ہی نہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر بدکاری اور حرام کاری ہے, اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ حرامی ہوگی, ولد زنا ہوگی. میں نہیں کہہ رہا, میں کوئی آپ کو گالیاں نہیں دے رہا, میں آپ کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کا فتویٰ پڑھ کے سنا رہا ہوں, جن کو آپ اتنے 3-4 کلومیٹر لمبے القاب لکھ کے, تو ان کا نام آپ لکھتے ہیں نا, ان کا فتویٰ ہے, تو دل پہ پتھر رکھ کر آپ سن لیا کریں. بہت شکریہ. آگے سنتے ہیں جی کیا کہتے ہیں. اور اگر کسی کو دلیل کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں. اس وقت فرض ہے اس فتوے کو بیان کرنا ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے, ورنہ یہی بات قادیانی شیطان دلیل بنا کے کل ختم نبوت پر ایک نیا حملہ کر دیں گے کہ اگر 12 نبی ماننے سے ختم نبوت پہ حملہ نہیں ہوتا تو ایک نبی ماننے سے کیا حملہ ہوگا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. فور ادارے کس کام کے لیے ہیں؟ ایف آئی اے کا اور کیا کام ہے؟ ایجنسیوں کا کیا کام ہے؟ کیوں نہیں آواز آج تک بلند ہوئی, اور کیوں نہیں اس پر ایکشن لیا گیا؟ کیا ہم ہر چوک بند کریں تو پھر ایکشن لوگے؟ فوری طور پر ایکشن لیا جائے, اور پاک اسمبلی کی کاروائی میں اس جملے کو 1 سیکنڈ بھی نہ رہنے دیا جائے, اور وہ حکم لگایا جائے جو ہم قرآن و سنت سے بیان کر رہے ہیں. کوئی مفتی, کوئی پیر, کوئی ذاکر, کوئی لیڈر اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ختم نبوت پر
حملہ نہیں ہے اور قادیانیت سے بڑا حملہ نہیں ہے، تو ہمارے سامنے آ کر ہماری دلیلوں کا جواب دے۔ اگر کو کسی کو اس فتویٰ میں شک ہے، یہ قرآن کے نقطہ نظر سے ہم بول رہے ہیں اور ہم کسی کے پابند نہیں ہیں۔ جب قرآن سے بغاوت ہو تو ہم ان کا منہ دیکھیں اور پھر بولیں۔ ہم پاکستان کی سٹیٹ کے تابع ہیں، مگر ختم نبوت پر حملہ ہو تو ہم کسی کا منہ نہیں دیکھیں گے، ہم اپنا ایمان پہلے بچائیں گے۔ تو یہ فتویٰ ہم نے فیصلہ شرعی صادر کیا، اور ساتھ ہی میں مذمت کر رہا ہوں ان تمام پیروں، ذاکروں، مولویوں، مفتیوں، لیڈروں کی کہ جن تک کانوں تک یہ بات پہنچی اور وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ دوسری بات جس کے لیے آج کی پریس کانفرنس ہے وہ یہ ہے کہ یہی بات تھی کہ جس کی حفاظت کے لیے ہم نے مسئلہ باغ فدق میں جوابی طور پر ایک لفظ بولا کہ معصومہ کہہ کے سیدہ کو نبیہ کا درجہ دیا جا رہا ہے، اور ہمارے کئی لوگ کہہ رہے تھے بولنے کی کیا ضرورت ہے، اور کئی کہہ رہے تھے توہین سیدہ ہو گئی ہے۔ میں ان بدھوؤں کو کہتا ہوں، جب کوئی چوک میں کھڑا ہو کر سیدہ پاک کو خدا کہہ رہا ہو تو کیا تم منہ بند رکھو گے؟ کیا یہ جب تم کہو گے کہ وہ خدا نہیں تو یہ کوئی توہین سیدہ ہے؟ تو یہ ایک فرقہ جو ہے وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہہ کر نبی کے معنی میں ذکر کرتا، بلکہ نبوت سے بھی اگلا درجہ، کیونکہ ان کے نزدیک معصوم جو ہے وہ اس سے خطا اجتہادی بھی ممکن نہیں۔ اس بنیاد پر انہوں نے 12 اماموں کو 12 نبی مانا ہوا ہے، اور اس کی دلیل یہ لفظ واضح ان کی زبان سے اسمبلی میں آ چکا۔ اس بنیاد پر فوراً کارروائی کی جائے، اور اس میں بھی اگر کارروائی نہ کی گئی تو ہم وہ ختم نبوت والا دھرنا جو ڈی چوک میں ہم نے دیا تھا، ہم ایسے دھرنے دیں گے، کیونکہ ملک بنا ہی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ دوسری بات جو میں اصل میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے خلاف جو انہوں نے الزام بنایا توہین رسالت کا، توہین سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ اچھا، بار میں ابھی مزید آگے بھی بڑا کچھ کہتا ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ مین جو بات تھی وہ آپ کی سمجھ آپ کو آ گئی ہے۔ ان کی مولویوں کی اگر جو اس کے خلاف ویڈیو تھی، اچھا بہرحال اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ان کے چینلوں پر دیکھ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر یہ سارا کچھ گند بلا سارا پڑا ہوا ہے، وہاں آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سامعین حضرات کہ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے یہ اب جب ان کی جان شکنجے کے اندر پھنسی ہے تو یہ شیعہ کو ختم نبوت کا 12 دفعہ منکر کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی ان میں سے غیرت کھا کر اب یہ کہہ رہا ہے جی توبہ ان سے کروانی چاہیے، نکاح دوبارہ کرنے چاہیے، لیکن یہ بھی یعنی کہ مشکوک قسم کی ان کی غیرت ہے۔ اور کس طرح کی ان کی غیرت ہے کہ یہ قرارداد کیوں نہیں پیش کر رہے جی؟ ان کے خلاف کیوں قرارداد یہ پیش نہیں کر رہے؟ یہ شیعوں کے خلاف جا کے اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کریں کہ جناب یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، پاکستان کے آئین کے اندر ان کو کافر ڈکلیئر کیا جائے۔ یہی تو ہم سوال کرتے ہیں کہ ہماری باری آپ کی غیرت کیسے جاگ گئی تھی، اور وہ کیسی وہ جو ہے وہ جو چیزیں سوچ سوچ کے آپ کی غیرت کام کرتی ہے کہ کس کے خلاف غیرت نے اٹھنا ہے اور کس کے خلاف آپ کی غیرت سوئی رہنا ہے۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر غلط کام ہے تو وہ کوئی بھی کرے، اس کے خلاف سزا تو ایک ہونی چاہیے۔ جرم اگر ایک ہے تو اس کی سزا بھی ایک ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہی بیٹی جس کے بارے میں ابھی یہ سارا مسئلہ بنا ہوا ہے، اسی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف۔ تو یہ پاکستان کے نام کے مسلمان جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اپنے اصول کے مطابق دن رات تکلیف دیتے ہیں، تو ان کا یہ کیسا اصول ہے کہ وہ جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اصول کی پیروی نہیں کرتے، اور جو کام یہ ہمارے لیے ٹھیک سمجھتے ہیں وہ شیعوں کے لیے کیوں ٹھیک نہیں سمجھتے؟ تو اسمبلی کے اندر جا کر ان کو قرارداد پیش کرنی چاہیے ان کے سامنے کہ جناب
जो शिया हैं वो 12 दफ़ा ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं, इसलिए उनको काफर करार दिया जाए। पाकिस्तान के उसी असूल के मुताबिक जो हमारे खिलाफ इन्होंने बनाया हुआ है और जो हमारे खिलाफ हमारा नाम लिख कर जो है वो कानून बनाकर इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो ये मुख्तसर सी सूरत हाल थी। अभी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, ये 20 मिनट आधा घंटा जो है वो मैं देता हूँ अपने व्यूअर्स को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। अगर अहमदी मुसलमान कोई बात करना चाहता है तो वो आ जाए, और अगर कोई गैर अहमदी दोस्त जो है वो अपनी ख़त्म नबूवत को साबित करने की नाकाम कोशिश करना चाहता है तो वो भी आ जाए और आकर अपनी ख़त्म नबूवत जिसको वो मानने के झूठे दावे करते हैं वो आकर यहाँ साबित कर दे। मैंने ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ये लिंक जो है वो तकरीबन शेयर कर दिया है और अब यकीनन शेयर कर दिया है। व्हाट्सएप के ऊपर भी ये लिंक शेयर कर दिया गया है। जो दोस्त भी आना चाहता है वो स्ट्रीम के अंदर आकर अपनी जो है वो बात कर सकता है। लिंक जो है वो यहाँ दिया गया है, ये लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ लिंक जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ। ये लिंक आपके सामने शेयर हो चुका है। यहाँ मैं स्क्रीन भी शेयर कर दूँ, ये स्क्रीन शेयर हो गई है। ये लें जी, ये लें जी, ये लें जी, 2 दफ़ा क्लिक हो गया तो ये स्क्रीन शेयर हो गई जी। तो ये आपके सामने, मेरा ख्याल है जो हमें देख रहे हैं ahmadimuslim.a पेज पर उनको ये नज़र नहीं आई, जो है वो ऑडियो वो नहीं सुन सकते थे किसी वजह से। ये पता नहीं क्या इसको मसला है, बाद में किसी वक्त मैं चेक करूंगा कि कैसे ये जो है सिस्टम ऑडियो भी यहाँ हम सुनवा सकते हैं। तो ये स्ट्रीम यार्ड का लिंक जो है अहमदी मुस्लिम पेज पर भी मैंने शेयर कर दिया है और ये स्क्रीन के ऊपर मैंने इसको शेयर कर दिया है। जो दोस्त भी हमारी स्ट्रीम के अंदर आना चाहे वो अब आ सकता है और वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है अगर वो अहमदी मुसलमान है। बाज़ मैंने देखा है कि गैर अहमदी नाम के मुसलमान वो दूसरी स्ट्रीमों पर जो गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वाले ख़त्म नबूवत के झूठे मुजाहिद चलाते हैं उन पर बैठ कर कह रहे होते हैं जी मेरी स्ट्रीमें सारी देख कर जाते हैं और वहां जाकर वहां हकीम बन के ऐसे कह रहे होते हैं जी वो ऐसे कह रहे थे और आप ऐसे कह रहे थे। तो यहाँ आए, मैं यहाँ लिंक शेयर करता हूं। अगर आपके कोई मसाइल हैं, आपको कोई सवाल है, आपका कोई परेशानी है तो आप मुझे बताएं, मैं वो आपकी हल करता हूं। तो जो है वो वहां जाके ये दावा करना जी वो उसने तो ये बात की थी, वो तो ऐसे गलत थी और वो तो इस तरह भी गलत साबित होती है और उस तरह भी गलत साबित होती है, तो ये मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या साइंस है कि आप मेरे साथ बात करें, मैं यहाँ बात करता हूँ, मैं अपनी बात का जवाब दे हूँ। तो अगर मैं कोई गलत बात करता हूँ तो आप अपने जो इल्म है वो जहाँ आप पेश करें और आप अपने ख्यालात का इजहार यहाँ हमारे सामने करें। अगर हम गलत हैं तो हम अपनी गलती को मानेंगे, अगर हम दुरुस्त हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी इस्लाह करें। तो ये तो है जी सिलसिला जो ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलना है। तो ठीक है जी, इसको हम आगे भी शेयर कर रहे हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। तो अभी ये है कि मज़ीद जब तक कोई दोस्त तशरीफ़ नहीं लाते हम आगे चलते हैं और ख़त्म नबूवत के बारे में मज़ीद थोड़ी गुफ्तगू हम कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप सबको आवाज़ वगैरह ठीक आ रही होगी। तो ठीक है जी, अभी कुछ देर में इंशाल्लाह कोई ना कोई दोस्त जो है वो हमारे साथ शामिल हो जाएगा। ये जो है ये ग्रुप फेसबुक ahmadimuslim.a पेज जो है उसके ऊपर जो गुफ्तगू चल रही होती है, ये ज़ाकिर हुसैन साहब जो शिया दोस्त हैं वो तशरीफ़ ले आए हैं, तो इनसे ही बात का आगाज़ करते हैं। जो लिंक है वो मैंने हर जगह शेयर कर दिया है, वो आपको यहाँ ऊपर भी नज़र आ रहा है। और अभी हम बात करते हैं ज़ाकिर हुसैन साहब से। जी ज़ाकिर हुसैन भाई। जी जनाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का जी, आप ठीक हैं? ठीक था, अभी नहीं रहा। अभी ठीक नहीं है आप? नहीं, आपने जख्मी कर दिया ना, मेरे बारे में ऐसी बातें बोल दिया। नहीं, मैं तो, आप तो स्टूडेंट है ना, आपको इससे क्या? नहीं, आपने कहा ना स्टूडेंट बनते हैं इसलिए ताकि इनको बोलना ना पड़े। सही मतलब है तो बंद कैसे सकते हैं सर, कह रहे थे नहीं नहीं, आप नहीं, मैं आपकी बात तो नहीं कर रहा था कि आप स्टूडेंट बन जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, वो आते मुनाजरा करने हैं, लेकिन जब उनसे वापस कोई सवाल करें तो वो कहते हैं नहीं जी मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं तो सिर्फ सवाल करना चाहता हूं। तो जो सवाल करना सिर्फ जाता है और आलिम नहीं है, वो फिर एक स्टूडेंट की तरह सवाल करे और फिर ठीक है जो भी उसको जवाब दिया जाए उसको हजम करने की कोशिश करे, जब तक उसको समझ आएगी फिर वो जो है वो मतलब मेरे अलावा कोई भी आते थे? बहुत सारे हैं वो, आप अकेले तो दुनिया में नहीं जो ऐसा करते हैं, और भी करते हैं लोग।
میں نے تو جب سے آپ سے سنا ہوں میرے علاوہ شیعہ یہاں پر کوئی آیا نہیں میرے خیال نہیں تو اچھا اسٹوڈنٹ شیعہ ہی صرف ہوتے ہیں، اس کے علاوہ منع ہے لوگوں کو اسٹوڈنٹ ہونا؟ نہیں، آپ نے شیعوں کو کہا تھا نا کہ یہ اس لیے بنتے ہیں تاکہ کوئی بات ان کو بولنی نہ پڑے، یہ جی چھپانا یہ پڑے، سارے خیر فرقوں بہرحال والے کرتے ہیں، یہ دیوبندی وہابی شیعہ اب بریلوی ٹھیک سارے ہی ہے، ایسے کرتے ہیں۔ پہلی بات تو جزاک یہ اللہ۔ ہے کہ آپ نے تو اپنا عقیدہ بتا دیا، شاید غلطی سے یا جان بوجھ کر، تو بعض نہیں تو نہیں، بتاتے میں ہی تو نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں کوئی اصل میں ایک ہوتے ہیں نا تجربہ کاری میں بھی انسان جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے کہ مثال طور پر کہ میرے کوئی خاص ایسا وجہ نہیں ہے کہ میں یہاں پر اپنا آپ کو چھپاؤں یا ٹھیک ہے کوئی کسی کو مسئلہ کروں، نہیں، ویسے میں عرض وہ کر رہا نہیں ہے۔ ہوں کہ دوسرے کل فرقے والے بھی اکثر اپنا فرقہ ہی نہیں گفتگو آپ بتاتے، ٹھیک ہے؟ اب تو آپ نے تو گفتگو آپ بتایا نے نا کہ میں شیعہ ہوں، تو بعض جی تو بتاتا الحمد ہی نہیں ہے، اور نہ بھی بتائیں تو کام ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ میرا سوال ہے۔ تو جب کوئی سوال کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اسے تھوڑی تحقیق بھی کرنی پڑتی ہے کہ وہ کس مسلک سے ہے، کس چیز سے ہے، تو وہ آگے سے ناراض ہو جاتی ہے جی میرا مسلک نہ پوچھیں، اس کی وجہ ہوتی ہے۔ جس طرح آپ شیعہ ہیں، دیکھو آپ کو کل آپ نے بات کی، آپ کو شیعہ حضرات کے شیعہ کتب کی حوالے دکھائے، چلیں وہ آپ نے انکار کر دیا، آپ اس کو نہیں مانتے، جو مرضی کریں، وہ تو آپ کی مرضی ہے جی نا، وہ آپ ہم تو کوئی زور بالکل زبردستی بالکل تو نہیں کر سکتے، لیکن صحیح عوام فرمایا، ساری جاہل تو نہیں نا ہے، عوام تو دیکھے گی، عوام کو تو بالکل سمجھ آئے گی، عوام میں کئی شیعہ دوست اور بھی ہوں گے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کہیں گے اچھا یار میں اپنے کسی بڑے عالم سے پوچھوں گا، میں غور کروں گا، میں پڑھوں گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہوں اور ہمیں کوئی اس ہاں کی میں ریسرچ نہیں کرنے کی بالکل ضرورت، صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ جب کوئی بات ملتی ہے مثال طور پر جو بندہ نہیں جانتا ہے اس کو ضرور اس کو غور کرنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے، اور کہاں کہاں لکھی ہوئی ہے اور کیوں لکھی ہوئی ہے، اور وجہ کیا ہے اس کے لکھنے کی، اور مطلب اس سے کیا بن سکتا ہے، اور بولنے والے کیا کیا صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے، تشریح کرنے والا، تو انسان عقل استعمال کرے تو بہت بہتر ہے۔ تو ہمارا تو یہی نعرہ ہے بہرحال، خود میرا بھی مثال طور پر اگر چاہتا ہوں اگر صحیح کہوں تو یہی ہے کہ انسان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیا لکھا ہوا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زیادہ تر لوگ تو اپنا فرقہ ہی چھپا جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو کسی سوال کا جواب نہ کہیں دینا پڑ جائے۔ وہ اتنا اچھا، آپ دیکھیں آپ کا فارمولا ہے کہ جو بھی سوال پوچھو آپ کہہ دیتے ہیں مجھے نہیں پتا نا، میں اسٹوڈنٹ ہوں مجھے نہیں پتا، تو یہ اچھا، یہ طریقہ بڑا اچھا ہے، اس طرح باقی بھی استعمال کر لیا کریں، کم از کم اپنا فرقہ تو بتاؤ، تاکہ میں آپ کو جو وضاحت کروں وہ آپ کے آباء و اجداد کی کتابوں سے کروں، آپ کے اکابر جن کو آپ مجدد دین ملت، مجدد اہل سنت سارا کچھ کہتے ہیں، لیکن جب فرقہ پوچھو تو اس کو چھپا جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یا تو ان کو صحیح طرح مانتے نہیں، یا آپ کو اپنے عقیدے پر یقین نہیں، یا کوئی چکر ہے اندر، کوئی دو نمبری ہے نا۔ جس طرح کوئی کسی سے کیا والد پوچھے، مثلا آپ کے والد صاحب کا نام ہے، فرض کریں جو بھی اب نام نا میں لیتا نہیں کیونکہ مجھے نہیں پتا آپ کے والد صاحب کا نام، جی تو صادق نام صادق صاحب، آپ کے والد صاحب کا نام ہے، فرض کریں صادق حسین، میں آپ سے پوچھوں جی آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے، تو اگر آپ چھپائیں تو اس سے کیا ظاہر ہوگا؟ مطلب نہیں آپ مطلب بتائیں، کہ کوئی گڑبڑ کوئی ہوگی نا، مقصد ہو۔ کوئی جی گڑبڑ جی ہوگی نا، مثلا میں آپ کے والد صاحب کا نام پوچھوں، جو بھی دوست آتا ہے میں کو بھی آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے، وہ کہ اچھا میں آپ کو بتاؤں گا، وہ میں کل بتا دوں گا آپ کو، تو یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے اندر، کہ اپنے والد کا نام ہی نہیں بتا رہا۔ تو جو فٹافٹ جس طرح آپ نے کہا جی صادق میرے والد صاحب کا نام ہے، اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ اس معاملے میں نہیں ہے، عقیدے میں ہو سکتی ہے کوئی، لیکن یہ معاملہ صحیح ہے کہ بندے کو اپنے باپ کا تو پتا ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح اگر جب کسی سے فرقہ پوچھا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس بندے کو اس جگہ سے دلیل دی جائے جس کو وہ مستند مانتا ہے۔ مثلا اگر کسی پچھلے دنوں ایک بریلوی یہاں آیا ہمارے ساتھ مناظرہ کرنے، اور اپنے آپ کو بڑا پاٹے خواہ سمجھتا ہے، ضیاء رسول کے نام سے اس کا آئی ڈی ہے، اور وہ بڑی لمبا عرصہ انہوں نے چھپائے رکھا کہ یہ بریلوی ہے یا کیا ہے۔ بہرحال جب میں نے اسے پوچھا بھائی تمہارا فرقہ کیا ہے، کہتا ہے مجھے جو مرضی کہہ دو۔ اب یہ تو ڈرامہ ہے سیدھی سدا، بھائی میں پوچھوں بھائی تمہارے والد صاحب کا نام کیا ہے تو تم کو جس کو مرضی میرا والد سمجھ لو، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ آپ اپنے بتائیں بھی میں اس فرقے کا ہوں، اس کو میں امام مانتا ہوں، یہ میرا عقیدہ ہے، اب مجھ سے بات کرو۔ اب اس نے جب کہا نا تو میں نے اسے کہا کہ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ شیعہ ہیں، تو وہ کہتا ہے مجھے شیعہ سمجھ لو۔ تو میں نے کہا اچھا آپ حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ برحق مانتے ہیں یا یہ میں غاصب سن اور رہا ظالم تھا۔ مانتے ہیں؟ ہاں اچھا آپ نے سنا ہے، پھر آپ کو پتا چل گیا کہ ایک منٹ میں اسے پتا چل گیا کہ وہ شیعہ نہیں ہے، جب وہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو مانتا ہے وہ شیعہ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس لیے یہ انتاکشری کھیلنی پڑتی ہے ان کے ساتھ۔ کسوٹی، وہ ایک پروگرام ہوتا تھا کسوٹی، اس میں 10-15 جی سوال خیر کرنے سے، بہرحال انسان کو ہر اپنے رویے کا خود اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال میں تو آج آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ایک دو باتیں کی ہیں، یا تو آپ مزید تفصیل کر دیں گے یا جی تو جی انشاءاللہ جی جی، میں بتا دوں گا۔ آپ نے ہاں جی ہاں فرمایا جی، کہ شیعہ جو ہے نا حضرت علی یا اہل بیت کو اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہی کو انہوں نے آ کر پھر دی، وہ کتابوں میں موجود ہے ایسی بات،
جیسے کہ میں آپ کے جناب بشیر الدین صاحب کی تفسیر پڑھا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں روزے کے حوالہ دیں حوالے کے بغیر نہ بات کریں. اصل میں ابھی ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھے نہیں, جب نہیں ملا تو کوئی اور بات کریں, وہ جب ملے گا تب بات کریں. نہیں مثال دے سکتے آپ نہ, بالکل نہیں, کیونکہ مثال میں آپ زبانی بات کریں گے, میں تو جو چیز آپ کہیں گے میں اس کا حوالہ آپ کو دے دوں گا, ٹھیک ہے, اور آپ خود مان رہے ہیں اس بات کو. اب آپ جب میرے بارے میں کوئی بات کریں گے تو میں ثبوت مانوں گا, اگر ثبوت نہیں ہے تو بات نہ کریں, جب ثبوت ہوگا تو میرے سامنے دکھائیں, جس طرح آپ نے وہ دکھایا نا, یہ تفسیر ہے, اس میں یہ لکھا ہے, یہ حدیث ہے, اس میں یہ لکھا ہے, میں نے اس کا جواب دیا ہے. جب آپ زبانی بات کریں گے, زبانی بندہ جو عبارت ہے نا اس کو جان بوجھ کے نہ بھی بدلے تو وہ وہی الفاظ نہیں بول سکتا جو وہاں لکھے ہیں, اس کا سیاق و سباق, آپ تو مجھے کہہ رہی تھی سیاق و سباق دیکھنا پڑے گا, تو اب میرے پاس بھی وہ حوالہ نہیں, آپ کے پاس بھی نہیں, تو اس کو میں کیسے جج کروں گا, سمجھے؟ میں ایک سمپل سی بات کر رہا ہوں نا, میں آپ سے جج کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں ایک سمپل سی مثال دے گزر جاؤں گا. نہیں پر مثال کوئی ثبوت کے ساتھ دیں نا, اب یا تو مثال اپنے کسی مولوی کی دیں, اپنے شیعہ کی, یا کسی اور کی مثال دیں آپ. نہیں وہ میرے ذمے رکھے, اگر آپ شک کریں گے نا میرے ذمے رکھے. نہیں مجھے پہلے ہی شک ہے, پہلے آپ دکھائیں پھر بات کریں. چلے ٹھیک ہے, اگر نہ دوں مثال چلے نہیں, ہاں میں کہہ رہا ہوں اپنی مثال دے دیں. ٹھیک ہے چلے, نہیں اس میں کیونکہ میں پڑھ رہا تھا نا تو وہ میرے سامنے آ گئی, میں اس کو یقین کرے میں اس کو غلط نہیں سمجھ رہا, وہ پانی کے جگہ میں پان لکھا ہوا تھا تو وہ پرنٹنگ کی غلطی ہے مثال, میں نے تو یہی سمجھ لیا. اچھا چلیں, صحیح ہے, صحیح جی, یعنی انہوں نے لکھا تھا کہ میرے منہ میں پانی ڈالا تو اس میں پانی کی جگہ میں پان لکھا ہوا تھا, تو میں تو یہ نہیں کہوں کہ پانی انہوں نے پان ڈالا ہو اور کیسے اس کی پیاس بجھ گئی, میں تو سمپل سمجھ گیا اور کسی سے پوچھا بھی نہیں. اسی طرح کتابوں میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مثال طور پر کہ ہمارا عقیدے سے آپ بحث کریں بے شک, جیسے کہ آپ ہمارے ائمہ کے بارے میں ہمارا عقیدے میں کچھ بحث کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہوگا, ٹھیک ہے ہم جواب دہ ہیں, لیکن جواب دے وہ انسان جواب دے گا جو اس کے بارے میں صحیح طرح علم رکھ سکتا ہے. میں خود کہا کہ میں علم وہ ہے کوئی, جی الحمدللہ ہے, لیکن ابھی کہاں آپ ہے کے وہ, پاس آئی نہیں ہوا مسئلہ. ہاں وہی میں عرض کر رہا ہوں نا, آتا ہی کوئی نہیں. اب آپ آتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی مجھے پتا نہیں ہے, اور جن کو پتا ہے وہ آتے نہیں. اب ہم تو پھر وہی بات کریں گے جو آپ کی کتابوں میں لکھی ہے, ٹھیک ہے نا, اور کتابیں جو ہیں وہ آپ کی ہیں, وہ ہم نے نہیں چھاپی. عقیدے سے آپ بات کریں نا تو اچھا ہے. اور بھائی کہاں سے لیں عقیدہ, ذاکر صاحب آپ ہیں اسٹوڈنٹ, آپ نے کچھ ہمیں بتانا نہیں اپنے بارے میں, تو کہاں سے عقیدہ لیں؟ یا ویڈیو سے لیں گے, یوٹیوب کی ویڈیو سے لیں گے, یوٹیوب کی ویڈیو سے لیں گے, یا آپ کی کتابوں سے لیں گے, ظاہری بات ہے نا. آپ اکیلے تو شیعہ نہیں ہیں, آپ اکیلے شیعہ نہیں ہے دنیا میں, اور بھی لاکھوں کروڑوں شیعہ ہوں گے, اور کتابوں کو ماننے والے بھی ہیں جو نئی اسٹوڈنٹ آپ کی طرح, وہ بھی دنیا میں شیعہ ہیں. تو ہم تو کرتے ہیں شیعہ مسلک کی بات, صرف آپ کی بات تو نہیں کرتے نا. اس لیے جو سب کو بات, جو آپ کتابوں کا انکار کر دیں, ہر چیز کا انکار کر دیں, وہ اس سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, بات تو وہی رہے گی, کتابیں تو وہی رہیں گی. آپ درست فرمائیں, لیکن آپ بھی تو اتنے مثال طور پر وہ نہیں ہے نا کہ کتابوں میں بھی آپ فرق نہ کر سکے. ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو ایک کتاب سینڈ کی, آپ نے ضرور دیکھی ہوگی, شیعیت کا مقدمہ. کہاں سینڈ کی ہے آپ کو؟ اسکائپ میں اس دن تفسیر کے ساتھ میں نے اسکائپ, یار میں وہی عرض کر رہا تھا, چلے میں اسے ڈاؤن لوڈ کر لوں گا. ویسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو ادھر سینڈ کریں ٹیلی گرام پر یا واٹس ایپ پر. چلو ٹھیک ہے, میں دیکھوں گا بارہ. جی جی, تو مطلب کہ کچھ کتابیں ہوتی ہیں نا جو ہم برائے کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ وہ آپ کہتے ہیں نا حضرت ذاکر حسین بھائی, آپ کہتے ہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ اکیلے دنیا میں شیعہ نہیں ہیں. جن کتابوں کا آپ میری بات تو سن لینا, اب جن باتوں کا آپ انکار کر دیتے ہیں ان کو بھی تو کوئی شیعہ مانتا ہوگا کہ نہیں؟ نہیں, یہ ایک بات کوئی بھی نہیں مانے گا نا, کہ کوئی بھی شیعہ نہیں مانے گا کہ وہی غلطی سے وہاں چلی گئی. تو کتابوں میں لکھا ہے یا نہیں؟ ہاں یہ کہہ رہا تھا کتابوں میں, جیسے کہ میں نے کہا پانی کے جگہ پان آیا ہوا, تو یہ ہو سکتا ہے پاسبل نہیں. یہ تو آپ نے خود کہہ دیا کہ وہ کتابت کی غلطی ہے, لیکن یہ کتابت کی غلطی نہیں. اگر آپ کے شیعہ ذاکر اس کو مجلسوں کے اندر پڑھیں اور یوٹیوب پر چڑھائیں تو پھر. ہاں, ابھی میں اسی بات پہ آنے والا تھا. آپ نے ایک بات اور فرمائی کہ شیعوں کی غیرت کہاں مر جاتی ہے, کہاں, کب بولا؟ جی جی, ابھی پہلے آپ نے فرمایا. نہیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو فتویٰ دکھانا چاہ رہا تھا کہ آیت اللہ خامنئی کا, جو ہمارے سپریم لیڈر ایران کے, ان کا فتویٰ اگر آپ چاہیں تو میں ابھی آپ کو دکھا, آپ نے جیسے کہا نا میں نے اسی کو ڈاؤن لوڈ کر دیے, تو اگر آپ چاہیں تو میں دکھا سکتا ہوں. ان کو بھی آپ اکیلے ہی مانتے ہیں کہ ان کو آپ کے علاوہ بھی کوئی مانتا ہے؟ ہماری شیعت میں ایک ہے یعنی مرجعیت جو ہے نا, ایک کسی نہ کسی مجتہد کو جا کے ہم مان لیتے ہیں, یعنی مطلب کہ ایک تقلید میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو نہیں, پر وہ میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ اس کو آپ اکیلے مانتے ہیں یا سارے شیعہ مانتے ہیں یا الگ الگ فرقے ہیں, یا کیا چکر ہے وہ؟ دیکھیں تقریباً سمجھے کہ 95% مانتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اثنا عشری شیعہ جو ہے, جی جی, اسماعیلی شیعہ نہیں مانتے.
نہیں نہیں اسماعیلیوں کا تعلق بالکل الگ کنسپٹ ہے، ہے وہ تو ان کا شیعہ ہے نا، ہمارے بنیادی طور پر تو وہ شیعہ ہے نا، جی جی ہاں وہ 6 بوہری امام بھی جو شیعہ ہمارے ہیں، یہ ساتھ سارے ہیں۔ شیعہ، اب وہی میں جی عرض کر جی رہا ہوں، اندر بنیادی جی جی عقیدہ تو ایک ہی ہے نا۔ نہیں، لیکن جو اثنا عشری شیعہ ہے وہ جی 95% سے بھی اوپر مرجیت کو مانتے ہیں، یعنی مجتہد کی بات کو ان کے اوپر لازم ہوتا ہے ہاں ماننا۔ ایک منٹ ذاکر حسین بھائی، ہمارے ساتھ اور دوست بھی موجود ہیں، ایک چکر ان کے پاس لگا کر میں آتا ہوں آپ جی کے پاس بالکل دوبارہ۔ بالکل جی عبد بالکل۔ الاحمدی صاحب، آپ کر لیں بات، جی اپنا السلام مائک علیکم میوٹ کر لیں۔ ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام جی۔ جی میر صاحب کی حال ہے تہاڈا؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ ہاں جی شکر اللہ کا، جی آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ بس میں بس یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی جی ہمارے جب ہماری طرف سے کوئی بات ہم کرتے بھی ہیں تو ادارے سب کھڑے ہو جاتے ہیں ہماری جی جی مخالفت میں بھی، بالکل ہمارے آدمیوں کو پکڑتے ہیں۔ جی ہاں جی جی، یہ آپس میں دیکھو کیا کیا کر رہے ہیں، ہاں لیکن بالکل ان کی اس وقت یہ جاگتے ہیں جب ہم کچھ کرتے بھی نہیں تو ادارے ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، سب بالکل ادارے۔ صحیح بالکل صحیح۔ یہ انصاف تو نہیں ہے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ سے پرائیویٹ بات کرنی ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ جی پرائیویٹ یعنی پرائیویٹ کے اوپر یا ویب سائٹ کے اوپر کوئی بات کروں؟ ہاں تو یہ نمبر آپ کیونکہ کو میں دیا ہوا ہے اللہ نا، اس پہ کر لیں، یہ 0049 یہ نمبر نیچے لکھا ہے، میں نے دوبارہ لکھ دیا ہے اس پہ۔ 0049 یہ آستہ نیچے آستہ لکھا دیں پرائیویٹ کیونکہ پرائیویٹ چیٹ، اسی کے اندر جہاں آپ آئے ہوئے ہیں نا، یہاں سائڈ پہ لکھا ہے پرائیویٹ چیٹ، اس کے اندر جائیں، وہاں میں وہاں پہ نمبر لکھ دیا ہے، وہاں آپ واٹس ایپ پہ ٹیلی گرام پہ میسج کر سکتے ہیں۔ آپ کی مہربانی ہے ذرا لکھوا دیں تو 0049 جی جی 157 157 5798 5798 7858 75 7858 7858 جی بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ جی۔ میں ٹھیک ہے، آپ کوئی سے مسئلہ رابطہ کروں گا نہیں، ہاں جی انشاءاللہ۔ کوئی مسئلہ نہیں بھائی۔ جی جی ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آغا عبدل صاحب، جی آپ بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی میر صاحب، میں کافی عرصے سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے کافی سارے، کیونکہ میں بلوچستان سے ہوں، تمہارا پہلے بھی آپ کے پروگرام میں شامل ہوا تھا، آپ سے تھوڑی گفتگو ہوئی تھی۔ جی جی ٹھیک۔ تو بلوچستان میں کافی جو میرے جاننے والے تھے یا جن کے ساتھ میں اس عرصہ میں رہا تھا، تو کافی مخالفت یہ وہ کر رہے تھے، لیکن اب ان کا حال یہ ہے کیونکہ گالیاں دینے کے بعد جب وہ تھک گئے، جیسے کتے بھونک کر سائیڈ پہ چھاؤں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اسی طرح بس وہ سارے تتر بتر ہو گئے ہیں۔ اور الحمدللہ احمدیت کے سامنے انشاءاللہ العظیم دنیا کا کوئی مذہب، کوئی فرقہ اگر انسانیت کے زبان سے بات کرے گا تو انشاءاللہ دلائل سے وہ مات کھائے گا اور ہارے گا، یہی ہماری پورا یقین ہے۔ کہ مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ میں وہ 3 کونا پتھر ہوں کہ جس کونے سے بھی وہ پھینکیں گے، شاید میرے الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہوں، جی 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 کہ جس کونے سے بھی وہ پھینکیں گے تو میں کونے کے برابر ہی لگوں گا۔ تو صحیح۔ یہ وہ کونا ہے جو ختم و نبوت کا جو انہوں نے جو بل پاس کیا تھا، اس وقت بھی حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے ان کو تنبیہ کی تھی کہ ایسا کام مت کرو، کہ بعد میں جو ہے نا وہ، کیونکہ میرے الفاظ وہ درست نہیں ہوں گے برابر، لیکن حضور نے باقاعدہ تنبیہ کی تھی کہ ایسا مت کرو کہ کہیں بعد میں وہ کانٹے نکالنے پڑ جائیں، کیونکہ ہر فرقہ جو ہے وہ دوسرے کو کافر اور زندیق کہتا ہے، اور یہ موقع فراہم کرتے ہیں ایک آگ ملک کو جلانے کا۔ تو الحمدللہ آپ کا پروگرام کافی عرصے سے میں دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے، مجھے بہت پسند ہے اور مجھے آپ سے بات کرنا بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ جی بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جی ہمارے دوسرے دوست تو ابھی چلے گئے ہیں، ایک اور دوست آئے تھے، وہ دوبارہ آتے ہیں، پھر ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ اقبال مظہر صاحب آئے ہیں، جی آپ کریں بات، اقبال مظہر صاحب۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر جی، جڑا اج کل سندھ اسمبلی نے پاک ایت ختم نبیین ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تو بعد لانا شروع کیتا ہے یا قانون پاس کیتا ہاں ہے، جی ہاں جی، اچھا کیا جی۔ اس نال انہاں دا کلمہ تے چینج نہیں ہو جائے گا؟ نہیں تو آپ کو غلط لگتا ہے، یہ لکھیں بھی تو پھر کیا مسئلہ ہے؟
मसला कोई भी नहीं। हाँ जी, ये वो एक मजहब में इजाफा करने वाली वजह बनती, जैसे नहीं कहाँ से कैसे इजाफा हो गया? मेरी बात सुने, हर बात को ना वो उल्टी गंगा ना बहाया करें। मजहब में इजाफा कैसे होगा? कुरान में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबी नहीं कहा गया? अगर वो हाँ तो फिर साथ कोई लिख भी ले तो इसमें मुझे क्या मसला है या आपको क्या मसला? नहीं, मैं ये सिर्फ ये कह रहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह इजाफा कैसे? आपने कहा जी दीन में इजाफा हो गया है, कैसे? मैं कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन, तो क्या इसमें दीन खराब हो गया सारा? कलमा कोई, ये कलमा कुरान में नहीं लिखा हुआ। कहां लिखा है कुरान में कलमा? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये पहला कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल इस तरह नहीं सिखाया। ये दो बातें अलग अलग कुरान में लिखी हैं। ला इलाहा कहीं लिखा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहीं लिखा है, उनको जोड़ा है बाद में। ठीक है जी, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। उनकी 99 खुसूसियात कुरान में जो गैर अहमदी छापते हैं उसके आखिर पे लिखी होती हैं। वो मुजम्मल भी हैं, वो मुदस्सर भी हैं, वो खातम भी है, वो सारा कुछ है। वो तो वो सारा कुछ लिखे, मुझे तो कोई परेशानी नहीं इससे हो रही, किसी को भी नहीं होनी चाहिए, आपको भी नहीं होनी चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन है, उनके साथ लिखे या ना लिखे, वो खातमुन नबीन, अल्लाह जब कहता है वो खातमुन नबीन है तो फिर किसी को नहीं, आपको भी मसला नहीं होना चाहिए कि खातमुन लिखना है तो क्या मसला है इसमें? वे कुरान में आपने कहा जी इजाफा हो गया, कैसे इजाफा? वो तो है ही खातमुन नबीन, तो अगर साथ लिख देंगे तो इजाफा कैसे हो जाएगा? कोई इजाफा नहीं। ठीक है, कोई मसला नहीं। वो सिर्फ ये उसमें जो बात सोचने की है वो ये है कि ये अवाम के असल मसाइल हल करने की बजाय, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं आज के प्रोग्राम में, कि ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए खुद खत्म नबूवत के मामे चाचे बनते हैं और दूसरे को खत्म नबूवत का मुनकर बनाने की कोशिश करते हैं। ये आज मैंने वीडियो भी दिखाई, उसमें भी आप देख लें। ये कोई गलत बात नहीं है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खातमुन नबीन क्यों लिखें जी, क्यों ना लिखें? मैं तो कहता 1000 दफा लिखें। हम आप खातमुन नबीन ही नहीं मानते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो मैं पढ़ता हूं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद खातमुन नबीन रसूलुल्लाह, इससे क्या हो जाएगा? को मेरा ईमान खराब हो जाएगा, को मेरा दीन टूट जाएगा? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमी नबीन है, वो कलमे के अंदर भी पढ़े बाहर भी पढ़े, कुछ नहीं होता। ये कलमा खुद बनाया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक ला, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाया, ये अब हमारे मौलवियों ने बनाए हुए हैं ये कलमे। तो कलमा जो है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये दीन के कुरान करीम में ला इलाहा एक जगह से लिया गया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जगह से लिया गया है। तो कुरान करीम के अंदर तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 99 खुसूसियात जिक्र की गई हैं, जैसा कि ये इनके कुरान के आखिर में लिखा है, और भी की गई होंगी। ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है अहमद। तो अगर गैर अहमदी ये भी कलमा पढ़े तो इनको क्या एतराज है? किसी को क्या एतराज है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद नहीं है, अहमद भी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुदस्सर भी है, मुजम्मल भी है। ठीक है, मैं कहूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुदस्सर रसूलुल्लाह, तो इससे क्या होता है? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही नाम है। मैं कहूं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबी, ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद ला नबी आबादी रसूलुल्लाह कहते हैं, असल कलमा इनका ये है। तो ये उससे ये वैसे अर्ज ये है कि खातम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनको खातम नबी कहने से किसी को क्या मसला हो सकता है? मुझे तो ये नहीं समझ आती। असल मसला ये है कि आप समझ नहीं रहे, मसले की बात नहीं है कि आप समझ गए हैं, मैं तो समझ नहीं रहा जी, मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं तो नहीं समझ रहा, आप समझ गए। बात कर रहे हैं, बात ये कर रहा था मैं कि क्या बढ़ा रहे हैं? बढ़ाएं तो तब जब वो दीन में मौजूद ना हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबी है ना, आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। चलें अपना वो वगैरह चेक करें जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो खातम नबी ना हो, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, या तो वो खातम नबी ना हो तो उनको कोई खातम नबी कहे, फिर तो है बढ़ाना। कोई ये तो खातम नबी तो वो हैं, तो उनको कोई कहे जी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज के बाद लिखूंगा मोहम्मद खातम नबी, तो किसी को क्या मसला है? एक चीज मसला कोई हो तो वो बंदा बयान करे, एक मसला नहीं है उसको भी मसला बना लेना, ये भी अच्छी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हैं जी जाकिर हुसैन साहब, आपकी तरफ दोबारा चलते हैं जी। जाकिर हुसैन साहब जी जज़ाकल्लाह। तो बात कर रहा था मैं फतवे की, तो अगर आप कैसेट में दिखा दूंगा कि फतवा मौजूद है मुजतहिद निज़ाम का कि मुक़द्दसात की दूसरे यानी अहले सुन्नत बरदरान की मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम है। अच्छा वो हराम है ना, तो ये हराम करी सारे शिया जाकर करते हैं, नहीं करते?
میں آپ کو ابھی نہیں یوٹیوب پہ ہاں یہ ہزاروں آگے ویڈیوز آگے دکھا بات کر دیتا رہے ہیں ہوں۔ نا جی ابھی میں خود آپ کو لنک یہاں پر تیار کیا ہوا ہے، یہ ابھی سینڈ کرتا ہوں آپ کو، او آپ دیکھ لیجیے بھائی پرائیویٹ میں۔ میری عرض سن لیں، میرا میں کرنا 95% میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جی جی میں عرض کر جی رہا جی ہوں یہ میں اسی لیے میں نے پہلے آپ سے کنفرم کیا تھا کہ یہ صرف آپ ہی مانتے ہیں یا دوسرے بھی مانتے ہیں۔ اب وہ ذاکر جو توہین کر رہے ہیں ان کا کیا درجہ ہے؟ وہ شیعہ سے نکل گئے ہیں، وہ کافر جی اور جی فاسق بن گئے ہیں، وہ کیا جی ہیں جو آپ کے اس امام کو نہیں یہ آپ مانتے جو موجود ہے، جو جی جی مجتہد ہے، جس کو آپ بتا رہے ہیں جی اس کو ماننا فرض ہے؟ تو پھر وہ جو نہیں مان رہے اور جو گستاخی اور توہین اور بد زبانی کر رہے ہیں ابھی بھی، ان کی آپ کے نظر میں کیا حیثیت ہے اب آپ جی کے جی اس امام کے مطابق یا مجتہد جو بھی اس کو آپ مانتے ہیں جو آپ کا عقیدہ ہے؟ یہی یہی میں آپ کو عرض کر رہا تھا نا، یہی آپ کو عرض کر رہا تھا بالکل۔ یہاں پر اب ایک چھوٹی سی دستاویزی فلم یہ نا ویڈیو بنائی ہوئی میں آپ کو لنک سینڈ کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیجیے۔ ہم جو ہے نا بالکل ان سے اظہار برات کرتے ہیں، ان لوگوں سے جو ہمارے لیے خود مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ ہم کئی فورم میں کئی مرتبہ ہزاروں جگہوں میں ہم کہہ چکے ہیں اور لکھے ہوئے ہیں فتوے، مگر آپ کو سوشل میڈیا پہ ملے گا بھی شیعوں کے یہاں سے فورم سے؟ نہیں ملے گا۔ نہیں مجھے سمجھ نہیں، آپ نے کہا جی شیعہ نہیں ملے گا، کیا نہیں ملے گا؟ ہیلو ذاکر حسین صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا ابھی آغا عبدل صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مزید؟ نہیں جی ابھی تو میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں مستقبل میں آپ کے ساتھ شامل رہوں گا انشاءاللہ، جی ٹھیک ہے، بہت اور شکریہ۔ جو موضوعات ہوں گے اس پہ جو بھی میرے پاس ہوگا لٹریچر یا جو کچھ بھی چیز میرے سامنے آئے گی میں انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا، پرائیویٹلی بھی اور انشاءاللہ لائیو بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جی بہت بہت شکریہ جی۔ میرا خیال ہے ذاکر حسین صاحب کی سسٹم میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، وہ ابھی ان کی آواز نہیں آ رہی۔ ہیلو 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 نہیں آ رہی بارہ، وہ دوبارہ آتے ہیں ابھی عبد الاحمدی صاحب آپ کوئی بات مزید کرنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اسلام، اللہ علیہ وسلم، جو جی انہوں جی نے یہ تھا اسلام جو انہوں نے پاکستان میں اس کا حشر کر دیا اسلام جی جی بالکل۔ یہ دیکھو کیسا اسلام، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیسا اسلام اس نے جو آیا تھا اتنا پیارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، کیا حشر کر دیا ان لوگ۔ جی بالکل بالکل، اسی لیے تو حضرت مسیح موعود علیہ اسمبلی السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ یہ جب اسلام کا حشر کر رہے ہوں گے تو آپ نے عوام کو اصل اسلام بتانا ہے، جو ماننا چاہے گا وہ مان لے گا۔ جی تو دیکھیں ابھی اسمبلیوں میں ایک دوسرے کو مناظرے کر رہے ہیں، تو یہ کر کیا رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ لوگ کریں گے کہ آپ پاکستان کو کس طرف لے کے جائیں گے، جی کس یہ اس طرف کی لے کے جائیں گے۔ عبد الاحمدی بھائی اس کی ایک میں وجہ بتاتا ہوں، ایک مثال ہے عربی کے اندر کہ اعمالکم اموالکم، کہ جس طرح کی تم کرتوتیں کرو گے اسی طرح کے حکمران تم پر لگ جائیں گے۔ تو جو ہماری عوام ہے، پبلک، جو عام پبلک ہے، جس طرح کی ان کی کرتوتیں ہیں اسی طرح کے 100 چوروں میں سے ایک کو آپ ان کا امام بنائیں گے تو امام کیا ہوگا؟ چور۔ تو یہ عوام خود جو چور، ڈاکو اور زناکار، بدکار، لٹیرے، تول میں کمی کرنے والے، 2 نمبر دوائیاں بنانے والے، دودھ میں گند ڈالنے والے، اور کیا کیا اس کی آپ کو میں خوبیاں بتاؤں اس عوام کی جو یہ ختم نبوت کے نام پر کہتے ہیں کس قدر ہم بدکار ہوں، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عشق کرتے ہیں۔ اور کوئی اس طرح کا جھوٹا دعوے دار ہو سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والا کہ جس سے عشق کا دعویٰ ہے اس کو بدنام کر رہے ہیں، لوگوں کو، دنیا کو یہ چہرہ دکھا رہے ہیں اسلام کا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ہم دنیا میں سب سے زیادہ بدکار، سب سے زیادہ گند دیکھنے والے، مسجدوں کے اندر بچوں سے زنا کرنے والے، ہر کھانے والی چیز میں، دوائیوں میں، ہر چیز میں ملاوٹ کرنے والے، 2 نمبری کرنے والے، چوہے مار کر، کتے مار کر، گدے مار کر ان کو گوشت بنا کر بیچنے والے، کوئی دنیا کی کوئی گندی سے گندی جو ہے وہ بات ایسی نہیں ہے جو اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پائے جانے والے ان نام کے مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی، اور کہتے ہیں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں۔ بہرحال یہ تو لمبی کہانیاں ہیں، پھر کبھی اس پر بات کریں گے۔ ذاکر حسین صاحب ہمارے پاس آئے ہیں، ان سے تھوڑی بات کرتے ہیں، پھر ہمارے سٹریم کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، پھر اس سٹریم کو ختم کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ جی ذاکر حسین بھائی آپ کچھ بات کر لیں پھر ہم اجازت چاہتے ہیں۔ جی سلیم بھائی بس یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو آپ نے پوچھا تھا ان کے بارے میں، تو ہم جو 5% ہیں یا 3%، 1% جتنے بھی لوگ ہیں،
جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے بارے میں میں نے ایک لنک آپ کو سینڈ کر دیا، یہاں پر پرائیویٹ میں دیکھ لیجئے کہ باقاعدہ ہم ان سے اظہار برات کرتے ہیں اور ہمارے لیے خود یہ مصیبت بنے ہوئے، ہم ہر فورم پہ ان سے اظہار برات کرتے ہیں اور انہیں وہ ہم ان کو باقاعدہ نصیری اور غالی سمجھتے ہیں اور شیعیت سے ان کا تعلق نہیں سمجھتے۔ یہ بات آپ کو بتا دی۔ اچھا اور صحیح۔ ایک بات یہ عرض کر رہی تھی آپ سے کہ آپ بار بار جو ہے نا جی متعے کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو متعے کے بارے میں آپ نے کچھ پڑھا بھی ہے یا خود ایسے ہی کہتے ہیں؟ نہیں، میں نے صرف سنا ہی ہے، آپ ہی تفصیل بتانی ہے، کسی دن آپ نے تفصیل سے آپ سے پوچھیں گے متعے کے بارے میں، لیکن اب آج وہ پروگرام جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹہ 40 منٹ کا ہو گیا ہے، تو اس کو کلوز کرتے ہیں۔ میں نے کوشش کرنی ہے 1-1.5 گھنٹے کا پروگرام کریں، آپ کو پتہ ہے ہر روز نارمل زندگی میں سے اتنا ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ بھی میں بڑی مشکل سے ٹائم نکالتا ہوں، صرف اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو عوام کو مولوی گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو غلط باتیں بتا رہے ہیں، خاص طور پر جماعت احمدیہ کے بارے میں۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ شیعہ کے بارے میں بھی بے انتہا نفرت انہوں نے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے، اور یہ صرف ان کا قصور نہیں، یہ شیعوں کا بھی قصور ہے۔ شیعہ جو ذاکر ہیں وہ بھی نفرت ڈالتے ہیں دوسروں کے باروں میں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ ہمارے دوست بے شمار شیعہ تھے، لیکن ہم ان کی مسجد میں جائیں، ان کے ماں بارگاہ میں جائیں، کبھی بھی کسی نے کوئی ایسے مطلب ٹیڑھی نظر سے ہمیں نہیں دیکھا تھا۔ عوام جو ہے اوپر جا کر بیٹھ کے کیا کرتے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے اپنے بڑے اچھے جاننے والے خود شیعہ بریلوی سنی دیوبندی سب میں تھے، لیکن نفرت جو ہے وہ شیعہ میں دوسری کی نسبت عوام کے اندر جو ہے وہ کم پائی جاتی تھی۔ ویسے تو اللہ کا فضل ہے کہ بریلوی سنی شیعہ بریلوی جہاں ہم رہتے تھے، چونکہ ہم سب سے پیار سے رہتے تھے، کبھی اللہ کے فضل سے ہماری ذاتی زندگی کے اندر کبھی ہم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی تھی، بلکہ فائدہ ہی کسی نہ کسی کو پہنچا ہوگا کسی نہ کسی طرح، اس لیے کبھی بھی ہم سے ویسے مطلب بدتمیزی کا یا ہاتھا پائی کا یا اس طرح کا تو کوئی نہیں، ویسے تو اللہ کے فضل سے جرت بھی نہیں تھی کسی کی، لیکن ویسے ہی پیار سے، چونکہ ہم پیار سے سب کے ساتھ رہتے تھے اور عوام جو ہے وہ گل مل کے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں جو گند بھرا جا رہا ہے، آج بھی آپ ٹی وی پر دیکھ لیں احمدی مسلمانوں کے خلاف، اور اس میں جس طرح ابھی آپ کہہ رہے ہیں آپ تو برات کریں یا نہ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیعہ بھی ان میں شامل ہیں، کہ شیعہ کے ذاکر بھی کہتے ہیں جی یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، ہم مانتے ہیں یہ کافر ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو جو کام شیعہ کے ساتھ سنی کرتے ہیں وہی پھر یہ ذاکر جو اس طرح کے ہیں وہ احمدی مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس لیے پھر ہمیں ظاہری بات ہے کہ ہمارے خلاف جب بولیں گے تو پھر ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ جی، اور امہات المومنین کی جو گستاخی کرتے ہیں ہمارے ذاکر، جیسے آصف الوی ہے، غضنفر ٹونسی ہے، ضمیر اختر نقوی ہے، اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں، ان کے باقاعدہ دستاویز فلمیں بنا کے ہم نے ڈالی ہوئی ہیں، اور ابھی بھی آپ کو میں نے سینڈ کر دیا پرائیویٹ پہ، آپ نہیں وہ تو بھائی آپ نے ڈالی ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہم تو جب شیعہ کی بات کریں گے تو ان کو کہاں ہم لے جائیں، ہم تو ان کو پیش کریں گے کہ یہ بھی شیعہ ہے، ہمارے لیے خود نقصان دہ، یہ ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہے دوسروں سے، کیونکہ ایک بندہ اچھائی کم دب جاتی ہے، برائی ایک داغ جو ہے نا سفید کپڑے میں جب لگتی ہے تو وہ داغ جلدی نظر۔ یہ جو ہمارے امام تھے مسیح موعود مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام، انہوں نے ان کے اس بات کے 2 حل بتائے تھے۔ ایک حل تو یہ ہے کہ دوسرے فرقے کے بارے میں بالکل بات نہ کی جائے، جس نے بھی بات کرنی ہے وہ اپنے فرقے کے بارے میں کرے کہ میرا یہ فرقہ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، اس کی یہ دلیل ہے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ 10 اگر 4 فرقے ہیں، دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی، اس کے علاوہ احمدی مسلمان ہیں، سارے اپنے اپنے فرقے کی خوبیاں بیان کریں کہ ہم کیسے اچھے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ٹرینڈ یہ چلا ہوا ہے، ہر فرقہ یہ بتاتا ہے کہ دوسرے فرقے میں کیا خامیاں ہیں، اپنے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ اپنے تو چھپاتے ہیں فرقے۔ ہاں، دوسرا طریقہ یہ بیان کیا تھا کہ گفتگو کرنی ہے تو دلیل کے ساتھ گفتگو کرو، کسی کے بارے میں بد زبانی، توہین، نفرت کا اظہار نہ کرو۔ احمدی مسلمانوں کی یہ تعلیم ہے کہ ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ ہمارے ارد گرد لوگ جب شیعہ کے گھر میں محرم ہوتا تھا، وہاں کچھ چیز بانٹتے تھے، وہ لے کے تو نالی میں پھینک دیتے تھے، بلکہ یہاں تک کہتے تھے کہ جی اس میں گھوڑے کی رالیں ڈالتے ہیں، یہ نہ لے کے کھایا کرو، لیکن ہم کبھی بھی ان کی بات کا یقین نہیں کرتے تھے، ہم وہ لیتے بھی تھے اور کھاتے بھی تھے، میری طرف سے ڈالتے بھی ہوں، پھر بھی ہم اللہ پہ توکل کر کے ہم ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھتے تھے، ہم کسی کی نہیں سنتے تھے۔ عیسائیوں کے ساتھ میرے خود کلاس فیلو تھے عیسائی، ان کے گھروں میں بھی میں جاتا رہا ہوں، اور وہ اس کے بارے میں جی اس کو گلاس نہیں دینا، ہاتھ نہیں لگانا تمہارے برتن میں نے کبھی، ہم نے کسی بھی مذہب کے بندے کے ساتھ، ہمارے پیچھے بہت زیادہ شیعہ رہتے تھے اور سب سے ہم پیار، آج تک وہ کبھی ملتے ہیں بڑے پیار سے ملتے ہیں، کیونکہ ہم کبھی بھی کسی انسان سے بھی، ہماری تعلیم میں نہیں ہے یہ، ہمارے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تعلیم ہمیں دی ہے، اور آج تک اگر آپ ہمارے خلیفہ کا خطبہ سنیں، کبھی بھی ہمیں یہ تعلیم نہیں دی جاتی کہ ہم دوسرے فرقوں سے، کسی بھی فرقے کا ہو، حالانکہ ہمیں کافر کہنے والے، ہم سے سخت نفرت کرنے والے
फिर भी हम उनको एज ए पर्सन, एज ए इंसान उनसे नफरत नहीं करते, हम उनसे प्यार से रहते हैं, सबसे घुल मिल के रहते हैं। इसीलिए फिर वो जो है वो लोग मुतासर भी होते हैं और ये कहते हैं जी ये धोखा देने के लिए अहमदी जो है वो इस तरह करते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है, हमें धोखा देने की क्या जरूरत है किसी को। जो हमारी तालीम है हम उस पर अमल करते हैं, हम किसी के बड़े को, किसी के बुजुर्ग को बुरा भला नहीं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, जो हमारे सामने बैठकर हमारे बड़े के बारे में, मसलन एक बंदा आया वो कहता है जी मिर्जा साहब को शरीफ इंसान साबित करो, तो मैंने फिर उसे पूछा, फिर वो कहता है नहीं नहीं तुम मिर्जा साहब को इंसान साबित करो। अब ये बदतमीजी है। उसका जवाब मैंने उसे फिर यही दिया कि तुम अहमद रजा खान बरेलवी को पहले इंसान साबित करो। तो ये उसका तो फिर जाहिर बात है कि यही जवाब है। जब उसको ये जवाब दिया जाएगा उसको समझ आ जाएगी कि इस तरह का सवाल ठीक नहीं है, फिर अगला भी मुझ पर सवाल करेगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम किसी के झूठे खुदा को भी झूठा ना कहो या बुरा भला ना कहो, फिर वो तुम्हारे सच्चे को भी ऐसा कहेगा। इसलिए ये सिर्फ समझाने के लिए हम ये तरीकाकार इख्तियार करते हैं कि जब अगला बंदा इस तरह की बात करे तो उसको पता हो कि मुझे भी फिर कल को ये बात साबित करनी पड़ेगी। जब मैं कहूं कि अहमद रजा खान बरेलवी को इंसान साबित करो तो कोई तरीका तो होगा ना इंसान साबित करने का, जिस तरह तुम करोगे उस तरह मैं भी कर दूंगा। तो बहरहाल वो तो मुश्किल फिर काम हो जाता है ना, जब अपने गले में ढोल पड़ता है तो फिर बजाना मुश्किल हो जाता है, कान भी फटते हैं। तो बहुत शुक्रिया जाकिर भाई, फिर आपसे इंशाल्लाह होगी बात। अभी जो है वो जी सिर्फ 2 मिनट या 1 हाँ जी मिनट हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जो नासिर हुसैन ने जो असेंबली में कही है वो बात या तो सबकत लिसानी है या तो जहालत है, वो न जानने की वजह से है। वो उम्मे अयमन नहीं है बल्कि उम्मे अबीहा है। ठीक है, उनके जनाब फातिमा नहीं उम्मे नहीं 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 बात सुने, आपने जिस चीज को नहीं कहा है ना वो तो उसने कही नहीं, उसने कही है उम्मुल अंबिया है और उसका तर्जमा उसने किया है नबियों की माँ है। जी यही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने उनको न जानने की वजह से, जो जहालत की वजह से हो गई है ये बात जो है ना। अशियों के यहाँ उम्मे अबीहा से माना जाता है, पहचानी जाती है। आपका एक लक़ब है उम्मे अबीहा, इन रसूलुल्लाह आपको अब प्यार से ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है वो मैं समझता हूँ आपकी बात। गलती से उनका निकल गया भाई जी, गलती से निकला होगा वैसे वो ठीक है। मैं उस चीज पर जोर ही नहीं दे रहा कि वो क्या कह रहा है। एक तो बात यह है कि अगर उसने सारे लोगों के कान तो सुन रहे थे ना, लेकिन कितने दिन गुजरने के बावजूद वहां बैठे हुए बंदे ने किसी ने एहतजाज नहीं किया। सुन तो लोग रहे थे ना ये क्या कह रहा है, नबियों की माँ कह रहा है। मैं एक बात आपको बता रहा हूं, ये एक रवैया आपको बता रहा हूं कि सुन रहे थे ना वहां बंदे को, अकेला वो बंदा खड़ा होकर तो तकरीर नहीं कर रहा था, असेंबली के अंदर इर्द गिर्द लोग मौजूद थे, हर फिरके का बंदा वहां बैठता है जाकर। अच्छा, जब उसने बात की किसी बंदे ने एहतजाज नहीं किया, उसकी वजह है सोशल प्रेशर और शिया जो है इनका सियासी तौर पर ताकतवर होना। अगर ये बात किसी अहमदी मुसलमान ने कही होती तो आप बताएं कि उसका रिएक्शन ऐसा ही होता जैसा इनके खिलाफ था। क्या सारे बंदे चुप करके सुनते रहते? कभी भी ना सुनते, वो हमारे गले पड़ते, हमें हमारी गर्दन उड़ाने को फिरते। लेकिन सिर्फ इसलिए कि शिया जो हैं वो सियासी तौर पर ताकतवर हैं, या जिस तरह इनकी दहशतगर्द तंजीमें हैं इस तरह शिया की भी दहशतगर्द तंजीमें हैं। अगर सिपाही साहबा वाले शिया को कत्ल करते थे तो शिया भी जो है सिपाही साहबा के लीडर जो था आजम तारक, उसको कत्ल उन्होंने कर दिया, बम धमाके उड़ा दिया। तो जब उनको पता है कि अगर हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हमें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, लेकिन हमारे बारे में इनको 100% यकीन है कि अहमदी मुसलमान अमन पसंद है, इन्होंने आगे से कुछ नहीं कहना। एक बात, दूसरा सियासी तौर पर इनकी ताकत कोई नहीं, इनकी तादाद इतनी ज्यादा कोई नहीं, इनके पास कोई अपना ताकतवर मुल्क नहीं है, इसलिए हमारे खिलाफ जो भी इनके दिल में आता है हमने कुछ भी ना करें तो वो शेर और वो बकरी और वो भेड़िए वाली जो मिसाल है कि भेड़िया पीछे खड़े होकर पानी पी रहा है फिर भी उसको धमकियां दे रहे जी तुम मेरा पानी गंदा कर रही हो, तो वो हमारे साथ ये हिसाब करते हैं। इसके लिए हम अवाम जो है उसके सामने ये बातें पेश करते हैं। दूसरी बात यह है, आपको पता है कि शिया को इमाम जो है उनको आप मासूम मानते हैं कि वो खता नहीं उनसे हो सकती। दूसरा आप मानते हैं कि उनके से अल्लाह कलाम करता है और कलाम बगैर वही के हो ही नहीं सकता। तीसरा आप मानते हैं कि उनकी वही नहीं मानते हैं। नहीं, आप वही ना माने, लेकिन आप कुरान पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी कि अल्लाह से कलाम बगैर वही के मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, खुदा ताला कुरान करीम के अंदर खुदा ताला कलाम करता है इंसान से 3 तरीकों से। नंबर 1 पर्दे के पीछे से खुद अल्लाह ताला बोलता है। नंबर 2 उसके पास अपना फरिश्ता जिब्राइल भेजता है। नंबर 3 वही के जरिए करता है। आप बता दें कि इमामों के साथ अल्लाह कैसे बोलता था, वो फिर समझ आ जाएगी कि वही क्या होती है। और नबी के साथ भी 100% नबी के साथ भी खुदा ताला इसी तरह बोलता है। अगर तो वो भी इंसान ही आप उनको मानते हैं, फरिश्ते नहीं मानते इमामों को, तो खुदा ताला उसी तरह उनसे कलाम करता है जिस तरह नबियों से करता है। बहरहाल हजरत मूसा की अम्मा के साथ भी तो कैसे तक बात हुई थी, या तो हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मेरी अर्ज सुन लेना। अच्छा, एक बंदे के पास 1 अरब रुपया हो, उसको हम अमीर कहेंगे, ठीक है, भैया बंदा बड़ा अमीर है, जैसे गरीब और अमीर। एक बंदे के पास 1 रुपया हो, उसको भी अमीर कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो तो 1 रुपया है, लेकिन है तो दौलत ही।
اسی طرح اگر کسی کے ساتھ اللہ نے ایک دفعہ کلام کیا ہے تو اس کو نبی نہیں کہیں گے، لیکن آپ یہ نہیں مانتے کہ جو امام ہیں ایک دفعہ بس اللہ تعالیٰ نے ان سے ہیلو کیا اور بس ختم ہو گئی؟ آپ نے ڈگر چینج کر دیا نا، آپ نے کہا تھا یہ 3 طریقے ہیں وہی کے اور ہو ہی نہیں سکتے. ہاں 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 میں یہی کہہ رہا ہوں. او بھائی میرا سونا، حضرت موسیٰ کی والدہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کلام کیا تھا. میں نے ڈگر نہیں چینج کی، آپ الٹا سوچ رہے ہیں. ہاں تو کہے نا بھائی وہی کی تھی. ہاں تو وہی ہوئی تھی، میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں. ہاں وہ پھر وہ اگلی بات آپ نے سنی نہیں. میں نے اگلی بات یہ کی ہے کہ کسی کے پاس 1 روپیہ ہو تو اسے امیر نہیں کہتے، اس کے پاس کروڑ روپیہ ہو تو اسے امیر کہتے ہیں. کسی کے پر ایک دفعہ وہی ہونے سے وہ نبی نہیں بن جاتا. اگلا مسلسل کسی کے ساتھ اللہ کلام کرے تو وہ نبی بنتا ہے. نبی کے لیے 3 شرائط ہیں، وہ معصوم ہو وہی کے لحاظ سے، نمبر 2 اس کی پیروی لازمی ہو، نمبر 2 اللہ تعالیٰ اس کو کلام کر کے اس کے پاس علم غیب بھیجتا ہو. یہ تینوں خصوصیات آپ اماموں نے مانتے ہیں. اگر یہ تینوں خصوصیات نبی کی نہیں ہیں تو پھر نبی کی تعریف آپ ایسی کر دیں کہ جس میں امام شامل نہیں ہو سکتے. وہ ہم کریں گے کل بات. ابھی تک کے لیے ہماری گفتگو جو ہے وہ یہیں ختم ہوتی ہے. جی بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ ذاکر حسین بہت اچھے ہمارے دوست ہیں جی، شیعہ، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دیکھ لیں اب اگر اسی طرح اچھے پیار کے انداز میں کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ تو ہم ہر وقت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر کوئی آ کر تو پھر ماؤں بہنوں کی باتیں کرے گا تو پھر اس کو احمد رضا خان بریلوی صاحب کا فتویٰ سن کے سنانا پڑے گا. یہ جو ویڈیو انہوں نے بھیجی ہے یہ میں سن لیتا ہوں. اس کے ویوز دیکھ لیں جی. جولائی 25 2020 کو چڑھی تھی اور صرف 10 ویوز ہیں. یعنی کہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں. اور بہرحال وہ کون ہیں ان کو ڈھونڈ لیں گے. تو ابھی یہاں سے ہم اجازت چاہتے ہیں. تو دوسری جگہ سے بھی ہم ابھی جو ہے وہ جی. تو آپ نے یہ گفتگو سنی ہے ہمارے دوستوں نے جو ریگولر ویورز ہیں یا کچھ لوگ اگر آج شامل ہوئے ہیں تو امید ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھتے ہوں گے. اور آج بھی آپ نے کچھ سیکھا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. انشاءاللہ مزید معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اور جی بہت شکریہ جی. کل تک کی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.